اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ انعام آیت نمبر 128۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا تھا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، یعنی اس پر جنوں کے ساتھی جو انسانوں کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہوگا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ بات کہیں گے کہ جنات میں سے تم نے بہت زیادہ کو ہتھیا لیا تھا، بہت زیادہ کو گمراہ کر لیا تھا، تو وہ پھر بول اٹھیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، یعنی ہم جنوں سے کام نکلواتے رہے اور پھر ہم آگے انسانوں کے کام نکالتے رہے۔ اس کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ جن جو ہے، انسان بعض جنوں کو اپنا موکل بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بناتے ہیں کہ نہیں بناتے، اور جنوں کا کام کیا ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں سے خبریں اور کوئی نہ کوئی بات اچک لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جب فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے کو فائدہ دیا دنیا میں، یعنی جن کہیں گے کہ ہم نے انسانوں کو فائدہ دیا، اور انسان کہیں گے ہم نے جنوں سے فائدہ لیا، ہم ان سے اپنی باتیں نکلوا کر پھر ہم کہانت کی دکانیں چمکاتے تھے، لوگوں کو ہم فال نکال کر دیتے تھے، کاہن بن جاتے تھے جو لوگ، ان کو ہم جا کر خبریں دیا کرتے تھے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اب ہم اس مدت کو پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی اب ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں، اب دنیا کا سسٹم ختم ہو گیا، دنیا کا معاملہ ختم ہوگا۔ ابھی پہلی آیت ہی پڑھ رہے ہیں 128 آیت، تو دیکھا آپ نے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیا کہ جو کہتے ہیں نا کاہن کے پاس جائیں، اس بابے کے پاس جائیں، وہ واقعی سچ بتا دیتا ہے، تو اصل میں کیا ہے، وہ یہ خبریں کس سے لیتے ہیں، ان جنوں سے لیتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم اوپر چڑھ کر خبریں لے آتے تھے، اور پھر ان کاہن، ان نجومیوں کو ہم جا کر بتاتے تھے، اور یہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے، ہم ان کی مدد کرتے تھے اور یہ آگے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اور اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے سوائے اللہ کے جب تک اللہ چاہے، یعنی وہ لوگ بھی اور یہ جن بھی، سب کے سب کس میں چلے جائیں گے، آگ میں چلے جائیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ ہمیں اس بات کا مکلف ہی نہیں کیا گیا کہ ہم اپنے غیب کی خبریں جانیں، ہماری قسمت میں کتنی تقدیر ہے، ہمارے بچے کتنے ہوں گے، اور پھر ہمارے بچوں کے آگے بچے کتنے ہوں گے، ہم نے کتنا عرصہ جینا ہے، ہماری زندگی کتنی، ہم اس بات کے مکلف ہے ہی نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر روز جو کہ غیب کی باتیں ہیں، ہم ہر کام اچھا کریں، اپنی تقدیر اچھی بنائیں۔ تو یہ جو کام خود سے کرتے ہیں نا، جنہوں سے باتیں پوچھتے ہیں، اپنے موکل بنا لیتے ہیں، اور پھر ان موکلوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ موکل جو بھی بتا دیتے ہیں نا، سچ بات بتاتا ہے، تو ایمان تو ہم نے کس پر لانا ہے؟ واحد ایک اللہ کی ذات ہے، اس پر لانا ہے جو غیب جانتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی برائی پھر پھیلتی چلی جاتی ہے، جب کوئی برا کام کرتا ہے اللہ کہتا ہے ہم اس کے برا ساتھی بھی بنا دیتے ہیں، اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں راہیں آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ یہ جنوں کو یہ موقع دیتے ہی نہ کہ وہ سنتے اور باتیں نکلوا کر، باتیں سن کر پھر ان کو بتاتے، اللہ وہیں پر ہی
سورۃ ملک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ستاروں سے ان کو وہ کرتے ہیں، جو بھی اوپر چڑھتا ہے جنوں میں سے بات کو سننے کے لیے، تو کچھ کو اللہ موقع دے دیتا ہے، کچھ سن لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیات۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جنوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں اور انسانوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن جن ویسے مکلف نہیں ہے جیسے ہم مکلف ہیں۔ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے شرم و حیا کا خیال رکھنا ہے، ہم نے حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے۔ پتہ نہیں ان کی شریعت کیسی ہے، یہ بات نا علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ سورۃ 29ویں پارے میں سورۃ جن جو ہے اس میں آتا ہے نا کہ ہاں کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اپنی جماعت کو جا کر بتایا کہ ہم نے سنا کہ ایک نبی جماعت کروا رہے تھے، ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، آؤ تم بھی ایمان لاؤ۔ جنہوں نے کہا ہاں اس صورت میں شاید یہ بات آتی ہے، لیکن بہرحال یعنی یہ جنوں کی جماعت کے پاس گئے اور پھر بلا کر لائے اور ان سے کہا کہ ہم اس اللہ پر اور اس نبی پر اور اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان پر ایسی شریعت مکلف نہیں ہے جیسے ہمارے ہے، ہم پابند ہیں۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کیا نہیں ہے تمہارے پاس رسول یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی ہدایت انبیاء کے ذریعے ہوئی، اور تبھی تو اللہ کہتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ اب ہمارے لیے جنوں کی کیا شریعت ہے، وہ کیسے عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے غیب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ جنات بھی مسلمان ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عاشق ہوتے ہیں۔ جب مدینہ وغیرہ میں جائے نا تو ہم جہاں بھی رہائش اختیار کرے نا وہاں ایسی محلوقات بہت زیادہ ہوتی ہے، آنکھوں سے دکھتی ہے، میرے بچوں نے ہم نے دیکھی۔ تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انسانوں سے زیادہ عاشق جن ہیں، ان کو بھی تو جگہ چاہیے، بعض کا جان بوجھ کے وہاں پر ایک وادی جن بھی کہتے ہیں نا، جن ہاں بھی ہے، ہاں اور مدینہ میں تو ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے جنات کی نا۔ اور جب پوچھا جائے نا کہ یہ صرف بعض کا اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے میرے بچوں کے سامنے ہوا تھا، ہم نے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ وہ آپ ہم سے بڑے عاشق ہیں، تو وہ اس وقت ظاہر کرتے جب جگہ کم ہو جاتی ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں اس طرح، تو وہ پھر اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھوڑی سی جگہ چاہتے ہیں نا، تو نکالنا چاہتے ہیں انسانوں کو، تو وہ ہم سے زیادہ عاشق ہے، ہم سے زیادہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، تو ایک ذرا زمین کا بھی نہیں رہتا جہاں وہ سجدے نہیں کر رہے ہوتے اور صحیح۔ لیکن ہمارے ہاں جنوں کو تو ایک غلط کنسیپٹ ہے نا، یہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں ہاں انسانوں سے، ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے، بچوں کو جنوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور ہم خود بڑے بھی ڈر جاتے ہیں جن نہ ہو، ہے نا، تو یہ نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں۔ اور زیادہ تر ان کی شکل بالکل مختلف ہوتی ہے اور ہمارے لیے وہ خوفناک ہوتی ہے۔ جی اچھا، اور ان جنوں کا جیسے ہم نے پڑھا نا کہ ہم کیا جہازوں کا سفر کرتے ہیں، بحری جہازوں کا، یا کیا ہم چاند تک پہنچے، ان کی یعنی پہنچنے کی سپیڈ اللہ نے ان کو زیادہ تیز دی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی نیکیاں بھی ہم سے فرق ہوں، تیزی سے کر سکتے ہوں، واقعی زیادہ عاشق ہوں، یعنی ان کے پھر انداز فرق ہے، اور ہم سے یہ غیب رکھا گیا، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں اس مخلوق کا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ہم تمہیں خبردار کرتے رہتے تھے تمہاری اس دن کی ملاقات سے، اس دن کی ملاقات سے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے ہم گواہ ہیں اپنی جانوں پر، یعنی ہم نے اپنے جانوں کے خلاف خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں کے ہم اب جو ہے نا خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، نافرمانی کی۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ ہم خود ہی کافر تھے۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا، صورت مائدہ میں، کہ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، یہ خود ہی کہیں گے اللہ کی قسم ہم خود ہی مشرک تھے، قسمیں کھا کر قیامت والے دن کہیں گے۔ تو لہذا میدان حشر میں مختلف مراحل ہوں گے، مختلف گروہ جو ہیں، جب ان کے جو ہے پوچھا جائے گا ان سے، تو مختلف مواقع پر وہ خود اپنی گواہی دیں گے، سچ بولیں گے نا،
سچ بولیں گے اس دن۔ تو اس آیت میں جو ہم نے پڑھا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ خود ہی کہیں گے ہم خود کفر پر چلتے تھے، ہمارا اپنا ہی قصور تھا، حق بات پہنچ گئی تھی۔ اور سورۃ مائدہ میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ہم خود ہی مشرک تھے، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ ہے، آپ کے رب کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی بھی بستی کو برباد یا ظلم نہیں کرتا مگر اس کے واہلھا ظالمون، اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یعنی نبی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ گمراہ قوموں کی طرف پہلے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ ان کو ڈراتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینے کے بعد اگر وہ پھر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس قوم کی پھر گرفت ہوتی ہے، پھر اچانک عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا طریقہ کہ اللہ کسی بستی کو ایسے ہی ظلم کرے اور تباہ و برباد کر دے اور اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ پہلے مہلت دیتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے۔ آج ہم دیکھیں انبیاء نہیں آ رہے تو اللہ نے میڈیا کے ذریعے ہر ایک تک حق بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ ایسی جگہ جہاں پر کوئی عالم نہیں جا سکتا، کوئی حق بات پہنچا نہیں سکتا، حق بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ ہر حق بات پہنچ رہی ہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے حساب سے، یعنی ہر ایک کی نیکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور اس طرح ہر ایک برا انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کے ایمان برابر نہیں ہیں، ان کے ایمان، ان کے درجات میں فرق ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو، آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ تمہیں پتہ ہے کس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں؟ حضرت عائشہ کہنے لگی، میں سوچنے لگی کہ میرے والد ہوں گے، ابو بکر کا نام لیں گے، تو خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق کی نیکیاں ایسی ہیں کہ نہیں، میں سوچنے لگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا، پتہ نہیں وہ کس مقام پر ہوں گے۔ پھر تھوڑی دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ابو بکر کی ایک دن کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں، جو غار میں رات گزاری تھی۔ بڑا مشکل ٹائم تھا نا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ سے کہا ابو بکر کی نیکیاں تو اتنی ہیں ایک دن کی جتنی آسمان پر ستارے ہیں۔ تو یہ دونوں صحابی ایسے ہیں کہ آخری وقت تک انہیں اپنی فکر تھی کہ ہم کاش نیکیاں کریں، ہم کاش ہماری بخشش ہو جائے، ڈرتے تھے اللہ سے۔ تو یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ کے ہاں درجات فرق ہیں ان کے اعمال کے حساب سے۔ سب کی نیکیاں ایک جیسی نہیں ہیں، سب کا تقویٰ ایک جیسا نہیں ہے، مختلف مراتب ہیں۔ سب ایک جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی تو کھڑا رو رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کوئی اپنا کھڑا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی اس میں ہوتا ہے گرمی بہت لگ رہی ہے، جلدی کریں کب ختم ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کے درجات، قبول تو سب کی نیکی ہوتی ہے، ہر ایک کے درجات فرق ہیں ان کے اعمال کے حساب سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آپ کا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب تو غنی بھی ہے، آپ کا رب تو رحمت والا بھی ہے، وہ کسی کو عذاب دے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور کوئی اس کی بندگی کرے اور اس کی اطاعت کرے تو اس کا کوئی رکا ہوا کام چلتا نہیں، وہ ہر کام سے بے نیاز ہے۔ آپ کا رب غنی بھی ہے اور بہت رحمت والا بھی ہے۔ ہوتا نا کہ اب کام رک گیا، اب وہ ملازم نہیں آیا، اب پیسے نہیں ہیں، اب جو ہے موسم خراب ہو گیا، اب جا نہیں سکتے، سواری نہیں ہے، یہ کمزوریاں ہمارے ساتھ جڑی ہیں نا۔ ہمارا رب اور ربک الغنی ذو الرحمہ بے پرواہ ہے ہر بات سے، کوئی نیکی کرے یا نہ کرے، کوئی اسے پکارے یا نہ پکارے، اس کی رحمت تو ہر وقت ہم پر اتر رہی ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، اور تمہارے بعد جن لوگوں کو وہ چاہے وہ لے آئے، وہ نئی مخلوق تیار کر دے، نئی مخلوق لا سکتا ہے۔ ہر وقت ڈرنا ہے اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، ہے نا، ورنہ اللہ اور مخلوق کو لے آئے گا جو ہم سے زیادہ نیکیاں کریں گے، جو ہم سے زیادہ پکاریں گے، جو ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، تو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے اور دعائیں مانگتے رہنا ہے، یا اللہ نیکیوں پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا اور کسی اور قوم کی نسل بھی پیدا کر سکتا ہے وہ۔
یعنی قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم نوح، یہ بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ ان کے بعد اللہ اور قوموں کو، اور طاقتور قوموں کو لے کر آتا رہا۔ اللہ کہہ رہے جس طرح میں نے اب تمہیں اٹھایا، اسی طرح تمہارے بعد ایک اور قوم بھی میں لا سکتا ہوں۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تم اپنی یعنی سازشوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو۔ ایسی بات نہیں کہ ہم فرما بردار نہیں ہیں تو ہم نکل جائیں گے، اللہ ہمیں پکڑ نہیں سکے گا۔ اللہ ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے، ہم اس کی نگرانی سے کہیں پر بھی نہیں نکل کے جا سکتے۔ ہاں، اس نے ہمیں ڈھیل ضرور دی ہوئی ہے۔ اللہ کے تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے، صرف اس نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ، اور میں بھی اپنی جگہ کرنے والا ہوں۔ انی عامل، جو میں کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا۔ یہ گویا چیلنج کا ایک انداز ہے کہ تم مجھے دعوت دیتے ہوئے، تم لوگوں کو 12 سال ہو گئے، اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے تم نے ایٹی چوٹی کا زور لگایا۔ لوگ کوئی آتے تھے، یعنی اس وقت یہ رواج تھا نا عرب میں، قافلے آیا کرتے تھے، سامان اس طرح خرید و فروخت کے بازار نہیں ہوا کرتے تھے، دور سے لوگ تجارت کا سامان لے کر آتے تھے۔ جیسے کوئی نئے قافلہ آتا تو یہ عرب لوگ جاتے، کہتے ایک یہاں پر ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، وہ بہکی باتیں کرتا ہے، اس کی پہلی دفعہ بھی بات نہ سننا، جو سن لے وہ اس پر جادو کر دیتا ہے۔ تو کچھ تو لوگ تجسس کے مارے سنتے تھے، جا کر ملتے تھے، اور کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے 13 سال مخالفت کی، حتیٰ کہ شعبے ابی طالب میں بھی 3 سال بند کیا۔ کتنا طاقت، کتنی زور استعمال کیا انہوں نے، کتنا اپنا عہدہ استعمال کیا، لیکن کیا یہ مشن رک گیا؟ نہیں رکا، ان کے جذبے خالص تھے، قائم رہے۔ اتنی پریشانی، اتنی مصیبت، اتنی تکلیف میں رہنے کے باوجود کھانا اندر نہیں جا سکتا، پانی اندر نہیں جا سکتا، کسی تجارت کا کوئی سامان نہیں جا سکتا، ہر چیز انہوں نے بند کر دی۔ اللہ نے اتنا سخت امتحان دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم نے کچھ کرنا ہے، سب مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن جو مجھے اللہ نے ذمہ داری لی، جو مجھ پر اللہ نے فرض کیا، وہ تو میں کرتا ہی رہوں گا، میں اس سے نہیں رکوں گا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تھوڑی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے عاقبت کا گھر اچھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس وقت پتہ چلے گا یہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آج بھی ظلم تو ہے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم تو کر رہا ہے، چاہے پیسے کی خاطر، عہدے کی خاطر، دبانے کی خاطر، اپنی مرضی پوری نہ ہونے کی خاطر، کسی بھی لحاظ سے، چاہے دین کی خاطر، کسی نہ کسی پر جو ہے نا ہر کوئی اپنی طاقت استعمال تو کر رہا ہے۔ لیکن اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اللہ نے ذمہ داری لگائی وہ کرنی ہے ہر حال میں۔ یہ نہیں کہ اب مہنگائی بہت ہے تو اب کیا کریں، ہم ملاوٹ کرنا شروع کر دیں، ہم 2 نمبری کرنا شروع کر دیں۔ وہ جو کر رہے ہیں کریں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، جو ناانصافی کر رہے ہیں، جو حق تلفی کر رہے ہیں، انی عامل، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ تو تھوڑا ہی عرصہ لگے گا، اب ٹائم گزرنے کا پتہ چلتا ہے۔ اب کتنے روزے اتنی تیزی سے گزر گئے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، مہینے، سال تیزی سے گزرتے ہیں۔ فسوف تعلمون، تھوڑا ٹائم لگے گا، ان کو پتہ چل جائے گا، موت کا وقت تو سب کا آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا آخرت کا گھر صبر کرنے والوں کے لیے ہے، آخرت کا گھر فرما بردار لوگوں کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، آج دنیا میں تو 2 نمبری کریں فائدہ نظر آ جاتا ہے، دھوکہ دیں، لگتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا، ہم مشہور ہو گئے، لوگوں نے واہ واہ کرنی ہماری شروع کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی بھی نہیں فلاح پاتے۔ دنیا میں بھی اگر لوگوں کے ہاں ان کی بڑی شہرت ہو جائے، کام بننا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، جتنی 2 نمبری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ہے نا، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے ظالم دنیا میں بھی کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اور آخرت میں بھی، یعنی وہ بزنس تو بڑھ رہا ہوگا، وہ پیسے تو بڑھ رہے ہوں گے، وہ لوگوں کے منہ میں تعریف تو بڑھ رہی ہوگی، لیکن اندر کا سکون ختم ہو جائے گا، اندر بے چینی رہے گی، اندر ہر وقت ڈرتے رہیں گے، ہائے پکڑے نہ جائیں، ہائے لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، ہائے لوگوں کے علم میں نہ آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔
دائمی کامیابی کہاں کی کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں ترقی ہو بھی جائے، 2 سے 4 ہو بھی جائیں، دنیا میں لوگوں سے ہمارے عیب چھپ بھی جائیں، دنیا میں لوگ ہماری تعریف کرنا شروع کر بھی دیں، لوگوں سے ہمارے عیب چھپے ہوئے ہوں، کیا یہ کامیابی ہے پھر؟ نہیں، یہ وقتی دھوکہ ہے، وقتی دھوکہ ہے، وقتی لوگوں کے منہ اللہ نے سی لیے ہیں۔ آخرت میں تو ہر گناہ، ہر ظلم، ہر زیادتی اس کا انصاف ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ لہٰذا کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہم نے ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب ڈرنے کی عادت بنا لیں گے تو ظلم رک جائے گا معاشرے میں، ہمارے دل پھر سخت نہیں رہیں گے، ہم زیادتی کرتے ہوئے پھر ڈریں گے، ناانصافی کرتے ہوئے ڈریں گے، چاہے اس کے کسی کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، چاہے کوئی بڑا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہم کہیں گے نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ اچھا، اس سورت کا نام انعام ہے نا، اس میں جانوروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کفار مکہ نے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کچھ کو خود حلال کیا، کچھ کو خود حرام کر دیا، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں میں نے تو تمہارے لیے حلال کیے تھے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، تو اس کا تذکرہ اس صورت میں آتا ہے۔ بنا رکھے ہیں انہوں نے خود ہی اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، جو اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، پھر خود ہی کہتے ہیں اپنے خیال سے یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاؤں کے لیے حصہ ہے۔ گاؤں میں جائیں نا، انہوں نے وقف کی ہوتی ہیں زمین کا کچھ حصہ۔ اب یہ جو شیعہ لوگ ہیں ان کا یہ جو گھوڑا ہوتا ہے، پلا ہوا ہوتا ہے گھوڑا، یقین مانیں، اور یہ جو سواریاں لے کر، یہ جو سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ کمزور سے ہوتے ہیں، اتنا وزن لے کر انسانوں کا اور سامان کا لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو شیعہ لوگوں نے اپنا ایک گھوڑا وقف کیا ہوتا ہے نا اس دن کے لیے، جس دن یعنی یہ اپنا ہاں نکالتے ہیں، اچھا اس کے نام یہ زمین بھی وقف کرتے ہیں، ہے نا، اس کو چڑھاوے بھی دیتے ہیں، اس کو یقین مانے خواتین آ کر اس کو پوجھ رہی ہوتی ہیں، اس کو چوم رہی ہوتی ہیں، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہتے ہیں؟ گھوڑا کہنا سے اچھا، ادھر ہے نا، اکثر نظر آتا ہے اس نے کہا، اور وہ پلا ہوا ہوتا ہے موٹا، بڑا اونچا، خوب پلا، کتنی بے وقوفی ہے۔ ہاں بتائیے، ہے نا، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے منہ سے جو جھاگ نکلتی ہے نا وہ لے کر وہ جسم پر ملتے ہیں کہ اس سے شفا ہوگی، یعنی ہاں، یعنی یہ دیکھیے ہدایت سے دور ہے نا، ہاں تو کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، ہاں جب اس کو پوچھ رہے ہیں، جب اس کے نیچے حتیٰ کہ ان کو بادام کھلاتے ہیں، میوہ کھلاتے ہیں، ہاں تبھی تو ایسے پل جاتے ہیں، بہت موٹے سانڈ کی طرح، اتنی ٹانگیں موٹی، اور ان کی وہ جو دم بالوں کی وہ اتنی لمبی، کرتے کرتے قریب سے تو کچھ بندہ چھوٹا لگتا ہے، وہ اتنا وہ بڑا لگتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ایک انسان ہے جس نے اپنی زندگی کے 40 سال گناہ میں گزارتی ہے، وہ اور ایک حضرت علی کی طرح جس نے سب سے پہلے ایمان لائے، حضرت عمر یا حضرت ابوبکر ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ اتنی گناہ کی زندگی گزار کے جب آپ دوبارہ اس طرف آتے ہو تو اس زندگی کا کیا حساب دو گے؟ یہ اور دوسری بات یہ کہ میری بحث ہو رہی تھی نیٹ وغیرہ پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، آپ سے کا ساتھی بنایا، تو بیٹی کا گھر تھا تو باپ نے جا کے ادھر تنفین ثانی تھی، سفارش کرتے تو بیٹی نے کروا دی۔ اس بہت زیادہ گستاخی کرتے ہیں، بہت زیادہ بری زبان استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اچھا بتائیے ان شیعوں کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا مسلمانوں کے درجے میں ان کو رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ اتنی وہ گستاخی کرتے ہیں نا، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں نا، اتنی وہ شدید گستاخی کرتے ہیں، وہ حتیٰ کہ کردار کشی بھی خواتین مومنین سب سے پاک کرتے ہیں، پھر کیسے دار اسلام میں رہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی میرے صحابی کو، آپ نے فرمایا جس نے میری ایک بیٹی کو گالی دی، گویا اس نے مجھے گالی دی، ہے نا، گویا اس نے مجھے تکلیف دی، تو یہ تو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، کیٹیگری ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں، اس میں بھی نا ان کے نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال ایسا لگتا ہے جیسے وہ قرآن مجید سے تو دور ہیں، ہدایت سے تو دور ہیں،
وہ جو ان کی مجلسیں ہوتی ہیں پتہ نہیں اس میں وہ کیا بیٹھ کر پڑھتے ہیں، عجیب و غریب ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ بے پردگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور نامحرم کے ساتھ بہت زیادہ وہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے۔ وہ اچھا نہیں ہوتی ہے لیکن ہم کافی کلوز بھی رہے نا، جب وہ شام غریبہ میں لائٹیں بند کر دیتے ہیں وہ سارا کچھ تو واقعی ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ان کی مسجد نہیں ہوتی، ہاں وہ کہتے ہیں ساڈے امام دی قتل گائے، یعنی مسجد وہیں پر علی شہید ہوئے ہوں گے نا، تو وہ کہتے ہیں ساڈے امام دی قتل گائے، تو وہ ان کا مجلس وہ مسجد نہیں ہوتی ان کی، بڑے بڑے ان کے نا کھلی جگہیں ہوتی ہیں اور ایک مینار سا بنا دیتے ہیں جس پر یہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں، تو بس وہ اس کو کور کر کے نا جب انہوں نے مجلسیں کرنی ہوتی ہیں تو ہاں، یعنی ان کی مجلسیں مسجدیں نہیں ہوتی۔ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، پھر کہتے ہیں کہ اپنے خیال سے اللہ ان سب کو ہدایت دے، ان کا ہم نے تذکرہ کیا، اللہ ان کو دین کی سمجھ اور شعور دے اور ہمیں بھی توفیق دے، ان تک کسی نہ کسی طریقے سے ہم حق بات پہنچائیں، ذمہ داری تو ہے نا ہماری، پہلے ہم خود سمجھیں اور پھر کوئی بھی موقع ملے ہم ان تک حق بات کو پہنچائیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ فقالوا هذا لله بزعمهم، پھر کہتے ہیں اپنے خیال سے یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاؤں کے لیے ہے، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، تو جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وما كان، یہ بھی ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی جو ہم اپنے شرکاؤں کو دے رہے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے، اللہ کا تو حصہ دے دیا، تو کہتے ہیں وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، تو جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ سا ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جو ہم شرکاء کو دے رہے ہیں وہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے لیکن جو اللہ کو دیا وہ شرکاء کو نہیں پہنچتا، ایک اللہ کو دیا وہ دوسروں تک نہیں پہنچ، تو وہ کہتے ہیں اب ہم نے ان کو دینا ہے، ان کا حصہ نکالنا ہے، تو وہ سیڑھی والی بات جیسے ہوتی ہے نا، جو ان کو دے رہے ہیں نا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، تو اللہ کہہ رہے یہ برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، برا ہے یہ جو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح شیطان نے ان مشرکوں کے لیے کاموں کو مزین کر دیا، یہ شیطان نے مزین کیا نا، مطمئن ہے نا، اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولادوں کو قتل کرنا، یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مشرکین کے کچھ اعتقادات تھے کہ وہ اپنے کچھ بچوں کو جنوں یا مختلف بتوں کے نام پر قربان کر دیا کرتے تھے، وقف کر دیا کرتے تھے، ابھی بھی ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں نا وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، چوہے ہے نا، چھوٹے سے منہ، گرین کپڑے ہے نا، وہ کہتے ہیں، اور ہم تو یعنی ڈرتے ہیں نا ان سے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں کہ چپک نہ جائیں اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو نیک سمجھتے ہیں بہت زیادہ کہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کا دل نہیں دکھانا، اور ان کو پیسے دیں گے تو ہاں، اور یہ جو دعا کریں گے ہماری دعا قبول ہوگی، تو یہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی اولادوں کو ان شرکاء کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر یعنی قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں اپنے بتوں کی وجہ سے یا اپنے جنوں کی وجہ سے، یہ مشرکین جو ہیں اپنے کچھ اعتقادات کی وجہ سے ان کو قربان کر دیتے ہیں، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان، لِيُرْدُوهُمْ، انہیں برباد کرتا ہے، یعنی جو اپنی اولادوں کو خود ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہا ہے نا، اور وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کے دین کو بھی ان پر مشتبہ کر رہا ہے۔ مشتبہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایسے عقائد اور ایسی باتیں دین میں شامل کرنا جن کا دین میں کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، ان پر مشتبہ کر دیتا ہے شیطان ایسے اعمال۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ نہ کرتے، چھوڑ دیتے ان کو بھی اور ان کاموں کو بھی جو یہ خود سے گھڑتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے، توحید کی دعوت نہیں مانگتے، اور اس کے علاوہ شرک سے بچنے کی دعائیں نہیں مانگتے، اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتے جو یہ خود سے باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، لَا يَطْعَمُهَا، ان کو ہم کھا نہیں سکتے، إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ،
نہیں ہم ان کو کھا سکتے جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق. اللہ کہہ رہا ہے یہ انہوں نے خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر لگائی ہیں. جو بھی خود ساختہ پابندیاں لگائیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس پر کوئی اجر ہے، کوئی نیکی ہے؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ اس کا جو ہے آگے اللہ سزا بتا رہے ہیں. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپائے تو ایسے ہیں جن کی پیٹھیں انہوں نے حرام کر دیں کہ ان پر بیٹھتے نہیں ہیں، سواری نہیں کرتے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور چوپائے تو ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ من گھڑت ہیں، یعنی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے. یعنی ایسے ان کے عقائد ہیں کہ بعض جانور کو انہوں نے سواری کے لیے، سامان وغیرہ اٹھا کر لے جانے کے لیے ممنوع کر لیا ہوا ہے. اور کچھ جانوروں کو تو ایسا طے کر دیتے ہیں کہ جب ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام نہیں لینا. کس کا نام لینا ہے؟ اپنے کسی پیر، کسی بزرگ کا جو ان کے ولی ہیں، جو پہنچے ہیں. ہمارے پیروں کا ہے. ہاں یعنی اللہ کا نام نہیں لیتے. تو یہ بہت بڑا شرک ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں سزا ملے گی جو یہ جھوٹ گھڑتے ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے نا. یعنی جو بچہ جنے گی، حاملہ اونٹنی ہے، حاملہ گائیں ہے، حاملہ بکری ہے، جو بھی یہ بچہ پیدا کرے گی تو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پر تو وہ حرام ہوگا وہ جانور. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر مردہ ہو تو پھر اس میں سب حصے دار ہوں گے، پھر وہ گوشت پہ مرد اور عورتیں سب کھا سکتی ہیں. یعنی کیسی عقل لڑا رہے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان کے یعنی یہ دیکھیں کہ عورتوں کو شروع سے حقیر جانا گیا. یہ سوچ تھی ان کے اندر کہ مردہ جو گوشت ہے اس میں عورتیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو زندہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم خود ذبح کریں، اس گوشت کو تو پھر کون کھائے گا؟ صرف مرد کھائیں گے. وَسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ کہہ رہا ہے قریب انہیں سزا میں دوں گا ان کی ان باتوں کی جو انہوں نے خود ہی گھڑ لی. اللہ خوب حکیم بھی ہے، اللہ خوب علیم بھی ہے. ہمارے ہاں بھی تو بہت ساری بدعات رواج پا گئی ہیں. بدعات پر عمل کرنے میں کوئی جزا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سزا ہے. اسی طرح انہوں نے بھی خود اپنی عقل استعمال کر لی، اور جو انہوں نے اپنی عقل استعمال کی اجر کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، اللہ کہہ رہا ہے انہیں اس کی سزا ملے گی. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً نامراد ہو گئے، خسارے میں آ گئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو بے وقوفی کی وجہ سے اور بغیر علم کے. ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ افترا باندھا اللہ پر کہ اللہ انہیں رزق نہیں دے رہا. یعنی یہ ساری غلط رسومات جو ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے رہتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے جو ہے نا اللہ اور بتوں کے لیے سب کچھ مشترکہ ہو رہا ہے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اللہ کہہ رہے ہیں تو گمراہ ہو گئے، یہ تو سیدھے راستے پر نہیں چل رہے. نبی کی شریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اسلام کو سیکھنا انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی عقل لڑاتے ہیں، لوگوں کے دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اپنے آباء اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں. یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں. انہوں نے دین کو تو گڑمڑ کر دیا. اپنے کچھ لوگ، اس کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے، کچھ اس کو یہ بات صحیح لگ رہی ہے، اس سے پتہ چلا، اس نے بتایا، اور ان سب باتوں کو دین کا حصہ بنا دیا. وما كانوا مهتدين، ایسے لوگ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اور وہی اللہ جس نے پیدا کیے ایسے باغات معروشات، یعنی ایسی بیلیں جو پودے نما تو ہوتی ہیں لیکن اوپر چڑھتی ہیں، وغیر معروشات، اور ایسی بھی جو اوپر نہیں چڑھتی، یعنی کچھ پودے وغیرہ اور کچھ بیلیں اللہ کہہ رہا ہے جو جن کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی جو ہے نا اوپر چڑھتی ہے، جیسے انگور کی بیل ہو گئی، اور اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں سبزیوں کی بھی بیلیں ہوتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے پیدا کیے. کیا یہ جو جن کو یہ جانوروں کے ہاں مخصوص کر رہے ہیں، کچھ اپنے جو ہے نا یا بتوں کے نام پر مخصوص کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ پیدا کیے؟ پیدا تو اللہ نے یہ سب کچھ کیا. والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور اور کھیتی اور جس کے ذائقے، اکلہ مختلفا اکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہیں. حتیٰ کہ ہم کھجور دیکھیں نا، کھجوروں کی بھی ٹائپس ہیں.
یہ ایرانی کھجور ہے، یہ مدنی کھجور ہے، یہ مکہ کی کھجور ہے نا. اچھا، اور ٹیسٹ بھی واقعی فرق ہوتے ہیں. ہر کھجور کا فرق ہوتا ہے ٹیسٹ. کھجور میں فرق ہوتا ہے. ہاں، ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے، ان کے ذائقوں میں فرق ہوتا ہے، ان کے اثرات میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی نے یہ مختلف ذائقے دیے. والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک وہ ہے کنو، اس کی کتنی قسمیں ہیں. اب فروٹر ہے، یہ مالٹا ہے، یہ موسمی ہے نا. اور اب تو وہ چکوترا ہے، گریپ فروٹ جسے کہتے ہیں. یہ ساری ایک ہی تو قسم ہے. کس کی شکل ملتی ہے اور کسی کی شکل نہیں ملتی، کسی کا ٹیسٹ ملتا ہے اور کسی کا نہیں ملتا. یہ سارے ایک جیسے جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے مشتبہ وغیر متشابہ. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس اللہ کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن، یعنی ان پھلوں کو جس دن کٹائی ہو، توڑنے کے دن. زمین کی پیداوار میں سے اللہ نے عشر ادا کرنے کا یعنی 10واں حصہ فرض کیا ہے کہ 10واں حصہ دیا کرے. پھلوں پر بھی زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. جن کے پاس جانور ہوتے ہیں جانوروں کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. جن کے پاس کھیتی مویشیاں، ان سب کا اللہ کہہ رہا ہے میرا حصہ نکالو. ولا تسرفوا، بے جا خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے. بوجھ اٹھانے والے سے مراد یعنی جیسے گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، یہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے. اور جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ بکری ہے نا، بھیڑ ہے، مرغی ہے. کھاتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کچھ تو ایسے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، وہ قد کاٹ میں اونچے ہوتے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. یعنی اپنی عقل لڑانا، لوگوں کے دیکھا دیکھی چلنا. شیطان تو گمراہ کرتا ہے، کوئی بھی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس بات کو کہا ولا، یعنی جتنی بھی بدعات ہیں وہ کیا ہیں؟ شیطان کے قدم ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں جو کس کو سکھاتا ہے؟ انسانوں کو ورغلاتا ہے، ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر پائے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ من الضأن اثنین ومن المعد اثنین، بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، ٹھیک ہے نا، 2 ہو گئے نا. ومن المعد اثنین، اور بکری میں سے بھی 2 نر اور مادہ. قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا اور حرم ام الانثیین، کیا دونوں مؤنثوں کو حرام کر دیا، یا کچھ ان دونوں مؤنثوں کے رحموں میں اسے تم حرام کر دیتے ہو. یعنی جو حاملہ ہوتی تھی نا، بات کہتے تھے یہ جو ہے یعنی بھیڑ ہے یا بکری، کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ان کے اندر پیٹ کے اندر بھی جو ہوگا نا جو پیدا کرے گی وہ ہمارے اوپر حرام ہوگی، ہم وہ نہیں کھائیں گے. اور پھر اسی طرح بعض دفعہ تو کہتے تھے کہ مذکر ہمارے لیے حلال ہے اور مؤنث جو ہے نا ہمارے لیے فیمیل وہ کہتے تھے ہمارے لیے حرام ہے. جبکہ حلال و حرام اللہ نے واضح کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا. اور رزق حلال کھانا، طیب کھنا یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. انہی کے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، کھاتے تو تھے یہ تھے. اب یہ غیر مسلموں نے ریسرچ کر کے ان کو پتہ چلا کہ جو چیز اللہ نے حرام کی وہ ہماری صحت کے لیے حرام ہے، وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہماری صحتوں کو تباہ کرتی ہے. لیکن چونکہ دین نہیں ہے نا، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے نا، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کہتے جو دل چاہے کھا. بیمار بھی ہو رہے ہیں ہے نا، سور کی چربی بھی کھا رہے ہیں اس کو، بیمار بھی ہو رہے ہیں، جسموں پہ ان کے خود اتنی چربیاں چڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے منہ کو حرام جب لگ گیا، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی صحت، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں بتایا نا کہ جانور کو تکلیف دے کر ذبح نہ کرو، اس کو ایسے ذبح کرو کہ اللہ کا نام لو اور اس کو پھر چھوڑ دو، اس کا خون بہے، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اگر ہم اس خون کو روک دیں فوراً، یعنی ایسی مشینوں کے ساتھ کاٹا جاتا ہے نا، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے کہ جس کا خون نہیں بہتا. تو اب سائنس نے ریسرچ کیا کہ جس جانور کا خون نہیں بہتا نا، وہ جانور اس کا گوشت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ گوشت کے اندر ہی خون رہ جاتا ہے نسوں میں رہتا ہے نا. تو ہاں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ڈپریشن،
پھر جسم میں بے چینی، پھر غصے کا زیادہ آنا، پھر ہارمونز میں خرابی. اللہ نے جو چیز ہمارے لیے، یعنی دین ہماری فطرت کے مطابق ہے، جو باتیں ہمارے لیے بہتر تھیں وہ اللہ نے بتا دی. ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ اللہ بڑا ظالم ہے بس اب خود سے کہ چلو پابندیاں لگا دو، روک ٹوک کر اللہ نے لگا دی. نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے بہتر تھیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خود ہی دونوں مذکروں کو حرام تم کر دیتے ہو، یا دونوں مؤنث کو، یا جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ حرام ہے. پچھلی آیت میں ہم نے کہا نا کہ کچھ گوشت مرد کھا سکتے ہیں اور کچھ وہ کہتے ہیں اگر مردہ پیدا ہو وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، ہے نا. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، وہ کہتے تھے اگر مردہ ہو تو پھر عورت مذہب کھا لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ بھی تم نے خود کیا، یہ بھی تم نے خود یہ بات کی. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی تمہارے پاس دلیل ہے، لاجک ہے، کسی نے تمہیں بتایا، کوئی ثبوت ہے اگر تم سچے ہو. اچھا، یہ جو باتیں شروع بنتی ہیں نا پھر یہ آگے پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں، بتاتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو. ہم کہتے ہیں نا آخر دین کی یہ بات، آخر جو اتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، آخر عالم ہی تو بتا رہے ہیں. پہلے غلط شروعات کہیں سے ہوئی اور پھر انہوں نے آگے بتانی شروع کر دی، کچھ نے دیکھا، کس نے سنا اور کس نے آگے پہنچایا. ہم کہتے ہیں کوئی تو ثبوت ہے نا. کیا ثبوت ہے؟ سب سے بڑی ثبوت والی بات کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. کسی ولی کا طریقہ، کسی شیخ کا طریقہ، کسی امام کا طریقہ ہمارے لیے ثبوت نہیں ہے. کسی عالم کا بھی طریقہ، کسی مسجد کا طریقہ ہمارے لیے ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ دو چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور حدیث. خود پڑھیں، خود سمجھیں، لکھا ہوا ہے. اچھا، لوگ اتنا ڈرتے ہیں قرآن میں تبدیلی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اور باقی وہ جو ہوتے ہیں نا کرامات بزرگوں کے، وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا دیے. اور کہتے ہیں کوئی تو ویسے سیدھے سادے لوگ جو ان تک نہیں پہنچتے قرآن و حدیث سے، وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ان کی نیکی ہے نا، کچھ تو ہے نا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے درود شریف 1 سال تک پڑھتے ہی رہے، روکی نہیں زبان. ایسا ہو سکتا ہے؟ تھک جاتا ہے انسان. اس کے علاوہ اللہ نے جو بات ہماری فطرت سے ہٹ کے تھی اللہ نے وہ ہم پر لگائی نہیں. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے نا، امہات المومنین میں سے شاید تھی، کہ انہوں نے کیا کیا، وہ کہنے کی رات کو نا نیند آ جاتی ہے. انہوں نے مسجد نبی میں نا دونوں پلر کے درمیان ایک رسی باندھ دی. تو وہ رسی باندھنے کے بعد نا وہ جب نماز پڑھتی تھی، نوافل پڑھتی تھی نا، جیسے اونگ آنے لگتی تھی نا تو وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو کر پڑھتی تھی. اکثر ہوتا ہے نا ہم تراویح جب پڑھتے ہیں نیند نہ پوری ہوئی تو ایسا لگتا ہے نا کہ آنکھ بند ہوئی اور ہم گر جائیں گے. تو وہ ان صحابیوں نے نا رسی باندھی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ نا نوافل پڑھتی ہیں بہت زیادہ ساری رات، اور جب ان کو نیند آنے لگتی ہے تو اسے ٹیک لگا کر کھڑی ہو کر پڑھتی ہیں کہ میں گر نہ جاؤں. آپ نے کہا کھولو اسے، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو نوافل پڑھو. کوئی اللہ نے سختی نہیں کی ساری رات جاگو. اب تراویح پڑھو پھر تہجد کی نماز پڑھو، کوئی اللہ نے سختی کی نہیں. جتنی خوشی سے پڑھ سکتے ہو 2 پڑھ سکتے ہو، 4 پڑھ سکتے ہو، 6 پڑھ سکتے ہو، 8 پڑھو. نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، صبح اٹھو، سحری سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لو اور اللہ سے دعا مانگ لو. عشاء کی نماز پڑھ، یعنی اللہ تو اتنا ہم پر رحیم ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مرد اس بات پر عمل کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس بھی یعنی ہیں مواقع کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور اس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھی، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. اسی طرح جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا، اذکار کر کے سو گیا اور صبح اٹھتے اس کو سب سے پہلی فکر صبح کی نماز کی ہوئی، یہ 2 رکعت نفل اس نے پڑھ لیے نماز سے پہلے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شارٹ کٹ راستہ جہاں بتا دیا وہ اس راستے پر ہمیں عمل کرنا ہے. کریں گے تو ہمیں ملے گا لازماً اجر. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر کوئی بھی ثبوت ہے، اللہ کہہ رہے سچے ہو تو لاؤ نا، دکھاؤ نا. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح اونٹ میں سے بھی نر اور مادہ. وَمِنَ 8 جانور اللہ نے کہے نا، ثمانیۃ ازواج، تو 8 پورے ہو رہے ہیں.
ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے بھی 2 نر اور مادہ، قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے ان دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے اور دونوں مادوں کو بھی حرام کیا ہے. یعنی اب آپ خود بتائیں نا کہ دونوں نر حرام ہیں یہ دونوں مادہ حرام ہے، کیونکہ اوپر تو انہوں نے اپنی عقل لڑائی نا. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ جو کچھ ان ماداؤں کے رحم میں ہے کیا اسے بھی اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے اس وقت کہ جو اللہ نصیحتیں کر رہا تھا؟ یعنی شریعت میں تو نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی تو نہیں ہے، کیا کوئی اللہ نصیحت کر رہا تھا اور تم نے نصیحت کی بات سنی ہے؟ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ گھڑے اور اللہ کی طرف منسوب کر دے اس جھوٹ کو اور لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی عالم کے. یقین مانے جو خود سے عالم باتیں بنا لیتے ہیں نا، آپ تو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے ہے نا، بڑا مشکل ہے قرآن مجید. ہم پڑھیں گے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم دم درود کر لیں گے، ہم ختم پڑھ دیتے ہیں، ہمارے بچے ہیں نا، ہم آپ کو کوئی یعنی اکثر جو پیسوں والے ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، پیسہ کمانے میں کھبے ہوئے ہیں، جب بھی ماں باپ کی محبت جاگتی ہے، ان کے دلوں میں خیال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، قاری صاحب کو، عالم صاحب کو جا کر پیسے دے آتے ہیں، آپ ذرا ختم پڑھ دیں نا، بچوں کو بھی پڑھوا دیں اور آپ بھی پڑھ دیں، پڑھ کے ہمارے والدین کو بخش دیں. اور جو پیسوں والے نہیں ہیں پھر وہ کیا کریں؟ وہ تڑپتے رہیں، وہ تو محنت مزدوری کر رہے ہیں. یعنی وہ ظلم ہے کہ ایک تو جان بھی کھپا رہے ہیں اور اپنے والدین کے لیے نذرانے بھی نہیں چڑھا سکتے کیونکہ پیسے نہیں ہیں. وہ ان عالموں کو خوش نہیں، کیا وہاں پر یہ فرق ہوتا ہے غریب آ جائیں ہم ان کو مفت میں پڑھ دیں گے؟ نہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں تو کھلاؤ، عالم بیٹھے ہوئے ہمارا تو پیٹ بھرو. بلکہ وہ کہتے جتنا اچھا کھلاؤ گے اتنا زیادہ ثواب پہنچے گا، جتنی بہترین زیادہ لا کر دے گے اتنا کیا ہے آپ کے والدین کو زیادہ ثواب پہنچے گا. اللہ کہہ رہا ہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان لگائے، اللہ پر جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم، اپنے پیٹ کے خاطر بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، ہے نا. والدین فوت ہوتے نہیں، فاتحہ جی قاری صاحب سے پڑھواتے ہیں، جائیں جی اس عالم سے جائیں ختم کروائیں. اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اولاد کا تو نیکی والدین کو خود بخود پہنچ رہی ہے. دعا پڑھ رہے ہیں نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. والدین کے بعد بھی تو ہماری نسلیں ہیں نا، دادا پردادا الگ ہے نا، اس میں آ گئے سارے کے سارے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ نے تو پورے دین کا انتظام کیا ہوا ہے. جڑیں تو صحیح، ہم خود فردن جڑیں، عمل پر کھڑے ہوں. پیسوں سے اللہ کو مت خریدیں، پیسوں سے ان عالموں کو جا کر مت خریدیں، ان کو لالچیں مت دیں. جتنے زیادہ پیسے دیں گے اتنی زیادہ بخشش ہوگی، اس دھوکے میں مت آئیں. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ منسوب کر دے، ہے نا. یہ جمعراتیں دو، یہ 40ویں کرو، یہ کل کرو، یہ تیجے کرو، یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی کا کیا؟ آپ کی بیوی فوت ہوئی، کسی کا کیا؟ اور آپ تو پھر اسی میں ہی لگے رہتے، کیونکہ جنگ کے موقع پر کتنے صحابہ شہید ہو جاتے تھے. آپ تو دین کے مشن سے پھر الگ ہی ہو جاتے، نہ دین سمجھا سکتے، نہ لوگوں تک دین کو بات کو پہنچاتے، نہ خود عمل کر سکتے. وہ جو کہتے ہیں 3 دن کا سوگ ہوتا ہے. ہاں یہ تو بات صحیح ہے، یہ تو بات. اچھا اب اس کو بھی ہم نے ایسا، کوئی بھی کھاتے تھے. ہاں میں یہی بتاتی نا، اب اس کو بھی ہم نے کیا کیا، ہم نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر دیا، کیونکہ محبت تو ہوتی ہے نا بہت زیادہ کہ ہو جائے، بخشش ہو جائے، آج کل تو ہے نا. صبح کام ختم کر دیتے ہیں. ہاں چلو جی، تو پھر کیا، ہر بندہ مصروف ہے. ہاں یہی نا ہم نے شارٹ کٹ، یعنی ہم اس بدعت، ہاں ہم بدعت سے ہٹے نہیں ہے نا، ہم بدعت سے ہٹے نہیں، یعنی ہم خود بنا رہے ہیں نا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کل جو ہے نا وہ 40ویں دن کرنے ہیں، بڑا مشکل ہے. پھر 20 دن پر آئے، پھر 15 دن پر آئے، پھر تیسرے دن پر آئے. اب پہلے دن ہی یا دوسرے دن ہی کر لیتے ہیں. اپنی عقل لڑائی، اگر تھا یعنی دن تھا مخصوص تیسرے دن تو پھر کریں نا تیسرے دن. باہر سے آئے ہوئے رشتہ دار، دوسرے شہر سے آئے ہوئے، انہوں نے جانا ہے، چلو بھائی تبدیلی کرو، چلو بھائی جو سہولت ہے پہلے دن کر لو، دوسرے دن کر لو، تو کرنا ضرور ہے. وہ کل کیا ہوتے ہیں، کل کیا مجھے بتائیں، کرتے کیا کل میں ہیں؟ کھانا دیتے ہیں ہاں اور بیٹھ کے کہتے ہیں پڑھو، پڑھتے ہیں بس. یہ وہ پھل دیتے ہیں.
قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کچھ پڑھتے اب بتائیے جو پڑھ رہی کہ سنت سے ثابت ہے؟ میرے نبی نے بتایا کچھ بھی نہیں. آپ کے وہ جو 70 صحابی شہید ہو گئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت ابن آپ کے گہری یعنی چچا بھی تھے اور جگری دوست بھی تھے، وہ شہید ہوئے. تو آپ تو بیٹھ کے یہ کولی کرتے رہتے ہیں. تو بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھنی چاہیے بس. کیا نہیں نہیں فاتحہ نہیں پڑھتے. کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کو جس طرح کچھ پہلا کلمہ ہوگا، تیسرا کلمہ، اس طرح ان کو گھٹنوں میں وہ تو پڑھتے ہیں. بخشتے ہیں نا. وہ بخشنے کے بننے لیے والے. وہ جمعرات پہ وہ سب لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. اچھا مجھے کسی نے بتایا حتیٰ کہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بھی رشتہ دار ہے نا جو آ رہے ہیں، وہ سب کوئی پالک لا رہا ہے، کوئی پھل لا رہا ہے، یعنی سب لاتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں، ان پھلوں کو نا سب جتنا زیادہ کوئی جو لا رہا ہے اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور بانٹتے بھی ہیں، دیتے بعد ہیں. میں وہ رکھ دیتے ہیں ایسے کلو والدین صاحب. وہ ہماری ادھر دیکھیے دین میں ہے وہ 3 دن اٹھا سوگ کے ہے. دو 3 بیگوں میں ڈال بتائیں دیے وہ جائیں. سوچ ہاں کیسے کیا 3 کرتے دن کا سوگ. سوگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ غم کے دن ہیں، ہاں. ہے نا، غم کے دن ہیں. کیونکہ لوگ تو آتے ہیں نا افسوس کرنے. ہاں آتے ہیں نا، تو وہ غم کے دن ہیں. ان غم کے دنوں میں ان کے گھر والوں کی دل جوئی کرنی ہے، ان کو کھانا پہنچانا ہے، ان کا آرام کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کا غم کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ملاقاتوں کا ایسا لگتا ہے انتظام ہو گیا، نئے نئے کپڑے پہننے ہیں، حتیٰ کہ نئی نئی جیولری بھی پہن کر آتی ہیں خواتین. کھانے کا انتظام تو دوسرے ہی کرتے ہیں. ہاں اور فیملی نہیں اچھا کرتی. اچھا اچھا. ہمارے ہاں پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی جس کی گھر فوت کی ہوئی، اب جتنے بھی قریبی لوگ ہیں، پہلے تو سب خاندان کے 3 دن سب خاندان نے آنا ہے، سارا دن بیٹھنا ہے. بیٹھنے کے بعد پھر قریبی جو بھائی ہے یا کوئی بہو کا رشتہ دار، یعنی قریبی لوگوں نے پھر ان سب کا کھانا دینا ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. سوگ کا مطلب یہ کوئی 1-2 فرد رہ جائیں اس گھر میں جس کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے، پورے ٹبر رہیں. اور جن کے گھر میں فوت کی ہوئی ہوتی وہ بیچارے بستر دے رہے ہیں، وہ ان کو بستروں پر لٹا رہے ہیں. کیا ہوتا ہے. ان کو مصروف کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ٹھک کے بیٹھنا ہے 3 دن. اور جب 3 دن ٹھک کر بیٹھتے ہیں، غم تو کوئی ان کو ہوتا نہیں ہے، ساری دنیا جہان کی باتیں انہوں نے کرنی ہے. گھر والوں میں خامیاں نکالنے، بستر دیکھا گندے دیے، ہاں برتن دیکھے ہاں، کیسے رکھے یعنی ان کے ایک تو ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، تو 3 دن کون سا سوگ ہے کہ آپ 3 دن ٹھک کے بیٹھ گئے. سوگ کا مطلب یہ جب ہے، تک وہ ختم نہیں ہونا تب تک انہوں نے جانا ہے. حتیٰ کہ وہ بیچارے چائے بنا کر دے رہے ہیں، ان کے بچوں کے انتظام کریں، ان کو کس مشقت میں ڈال دیا، کس مشقت میں ڈال دیا. نہ آج خوشیوں میں یعنی خیال رکھتے ہیں، نہ آج غموں میں خیال رکھتے ہیں. وہ بیچارے ان کے بستروں کا انتظام کر رہے ہیں، وہ ان کے ہم بھی تو ساری شامل ہیں نا. کسی کا ہوتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں. 3 ہمارا ہوتا ہے کیوں تو ہم جاتے بھی ہیں 3 دن؟ بڑا نہیں جانا چاہیے نا. دیکھیے گئے آپ نہیں تا جاتے تو وہ یقین کریں ناراض ہوتے ہیں. وہ اتنا یہی تو بات ہم نے سیکھی نا، یہی تو بات ہم نے سیکھی. ہمارے تو جاتے ہیں، بڑے چلے جاتے ہیں، جا کے بعد 2-3 گھنٹے بیٹھے اپنے گھر واپس آ وہ تو اچھا اور پھر پورا خاندان صرف 3 دن آئے گا، 3 دن کے بعد نہیں پوچھیں گے. پورا خاندان صبح سے لے کر شام تک آ گیا، سب آ رہے ہیں. اگر ایسے اس بندے کی برسی آ گئی، سال آ گیا جا، اس کے بعد کوئی کھانا کھلائے غریبوں کو، اس میں کیا اجر ہے؟ ثواب ہی ہے نا جی. دیکھیے میری بات سنیں، اصل اللہ بات کے یہ راستے کھانا بناؤ، غریبوں کو کھلا دو. ہے نا. برسی کہاں سے آئی ہے؟ کوئی نہیں. ہے نا، خود ہی بنائے نا. یہ خود ہی کپڑے بھی نہیں دیتے ہیں برسی ہاں. والی سے. یہ برسی کہاں، یہ ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے اندر. برسی کوئی برسی نہیں ہے، جو چلا گیا وہ چلا گیا. ہاں اس کی بخشش کی دعا کر سکتے ہیں بس. کو ہم یاد کرتے ہیں، ماں باپ کی دعا کرتے ہیں. اس دن کیوں، ہر روزانہ کریں، روزانہ کریں. اسی طرح اسپیشل یاد آتی ہیں جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے. دیکھیں نا، میرے نبی نے کسی نیکی کے لیے کوئی دن مخصوص کیا نہیں سوائے رمضان کے، سوائے حج کے دنوں کے. کوئی نیکی، یعنی ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم اپنے والدین کے لیے کچھ دیں اور ہم اس برسی کا انتظار کریں گے. ہمیں خود اپنی زندگی کا نہیں پتہ، ہم کیوں اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکڑا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ ان کا نام لے کے خود بھی کھا لو گے نا تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے اس چیز کا، کہ آپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ اسی دن دینا جس دن فوت ہوئے ہیں، وہ نہیں جس دن آپ کا دل کرے، جب مرضی دو آپ. یعنی ماں باپ جب یاد آتے ہیں یا نہ یاد آئیں، ہم نے صدقہ خیرات، قرآن مجید میں ہم نے کتنا پڑھا، کتنا میں وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن لوگ تو خرچ کرتے رہتے ہیں. اچھا کچھ مخصوص طبقہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ مخصوص لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. کھلائیں کھانا، نیک لوگوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں.
دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند جب بیوی کے منہ میں لقمہ کھلاتا ہے یہ بھی نیکی ہے. ہم نے کیوں مخصوص کر دیا کہ ان غریبوں کو کھلائیں گے؟ اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، ہے نا. بھائی بہنوں کو کیوں نہیں پوچھتے؟ کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ اگر بہنیں آ گئی ہیں ان کو کھانا کھلائیں، والدین زندہ نہیں ہیں، نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے. وہ بہنوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اچھا جی اب برسی آئے گی تب وہ بہنیں بھی آ رہی ہیں، ان کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں، پھر ہم کھلا رہے ہیں. دین فطرت کے مطابق ہے. ماں باپ نہیں ہے، بھائی پوچھتا ہے، بھائی خیال رکھتا ہے، بہنیں جب آتی ہیں ان کے لیے دل کھولتا ہے. یہ نیکی ہے. کسی کو بانٹو نہ بانٹو، بہنوں کی مہمان نوازی کرو اچھے طریقے سے، یہ نیکی ہے. سمجھ رہی آپ کو؟ یہ نیکیاں ہیں. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا خاوند اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، وہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، باپ اپنے بچوں، نیکی کی نیت ہو کیونکہ اللہ نے کہا ہے. تو یہ نیکیاں ہیں. بات پتہ نہیں کس بات سے چلی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے بڑھی ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. چلے ہوئے غلط طریقے، غلط رسومات چلے ہوئے. جب اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جب اللہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کا ڈر خوف آیا نہیں، تو پھر اگلی ہم آیت میں پڑھیں گے جب اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد نہیں بنا، پھر ہم کبھی کسی کو خوش کریں گے تو پھر ہم کبھی کسی کو خوش کریں گے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ. اچھا یہ جو بات ہو رہی تھی وہ تعزیت والی بات نا، 3 دن والی بات نا، ہمارے قریبی بھی ہیں 3 دن جانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ خود دل سے سوچیں کہ حتیٰ کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جس کے گھر میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے نا، ہم ملنے چلے جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا کہ جن کے گھر ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کھانا پکایا کہ نہیں پکایا، پتہ انہیں ٹائم ملا کہ نہیں ملا، ہم کھانا پکا کے لے کر چلے جائیں. ہم رسمن جاتے ہیں اور پھر ہم بڑا جتلاتے ہیں. میں سب کام چھوڑ کر آئی، میں نے کہا جاؤں دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں، کیا صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں تڑپ آتی، ہمیں کیوں نہیں خیال آتا کہ پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا، ریسٹ کیا یا نہیں کیا. اور پھر ہم وہاں جا کر بھی ہم ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے مہمان ہوں. وہ بیچارے پھر اب ہماری مہمان نوازی کریں، ہمیں چائے بھی پلائیں. ہم اب کوئی کام بھی نہیں کریں گے، ہم آ جو گئے ہیں، ہم بیٹھ جو گئے ہیں، ہاسپٹل میں تو کھانا کھلانا پڑتا ہے نا. کیوں یہ باتیں ہمارے اندر ہیں؟ انہیں کیا نہیں سمجھتے نا، احساس نہیں کرتے نا، دنیا داری نبھاتے رہتے ہیں، رشتہ داری نبھاتے رہتے ہیں. کوئی فوت ہو گیا 3 دن جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ضروری نہیں ہے. آپ پہلے دن گئے، تعزیت کر رہے، ٹھیک ہے نا، ان کی دل جوئی کر رہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کر بخشش کی دعائیں مانگ لی. بہت رو رہے ہیں، بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ ان کو بھی کہیں آپ بھی اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ آپ کو حوصلہ دے، ان کے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے، ان کو کھلائیں، ان کا خیال رکھیں. اور جب آپ واپس آ جائیں اپنے گھر میں، مصروف ہو جائیں اپنے کاموں میں، 5-6 دنوں بعد چلے جائیں. تھوڑے ٹائم کے ان پہ بوجھ نہ بنے، ان کو تنگی میں نہ ڈالیں، یہ مقصد ہے. ہاں کوئی بڑا چلا جائے، ان کو یعنی وہ ہے نا کہ سرید پکایا کرتے تھے جب کوئی یعنی غم کا موقع ہوتا تھا، وہ سرید عربوں میں مشہور ہے نا. تو یعنی ان کو فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم جائیں اور یوں بیٹھ جائیں. اچھا وہ کون سے کپڑے پہنے، لو 3 دن وہی سوٹ پہن کر آتی رہی. اچھا وہ نہیں آئی، بڑی دیر سے وہ آئی، وہ آ کر بیٹھی نہیں. یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ چیلم جمعراتیں ہوتی تھی، اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ نہیں مانتی اس چیزوں کو، وہ اسی طرح پہاڑی کے پہ ورنہ یہ جمعراتوں پہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ہوتے بھی نہیں ہیں. ہاں اب نئی نسل ان چیزوں سے دور ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ آ گئی یہ فضول ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے، ان کو یہ سمجھ ہے ٹائم آف ویسٹ ہے ٹائم، کیا فائدہ بار بار جائیں، ہے نا. وہ نہیں جاتے، وہ ویسے رشتہ داروں سے نہیں ملنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، بیزی ہیں. مست جنریشن آ رہی ہے کہ جس کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے، سب کچھ فضول ہے، سب کچھ فضول ہے. عید پر کیا ملنا، عید پر کیا جانا، یعنی وہ ان کو ہر چیز فضول لگ رہی ہے. حتیٰ کہ ماں باپ سے اٹھ کے بات کرنا بھی انہیں فضول لگ رہا ہے. کوئی آ رہا ہے کیوں آ رہے ہیں. ہاں اچھا کہ ہاں ابھی یہ کیا وجہ کیوں آ رہے ہیں، ابھی کیا وہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی، تو نہیں کر سکتا کسی کو، ہاں نا. ہاں وہ کہتے ہیں کہ کیوں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا کس لیے آ رہے ہیں.
आवाज़ार नस्ल अब आसान इतने सुस्त जनरेशन है कि मैं देखती हूँ नहीं, क्या इनको ये चीजें जो मिल गई, इनके सुकून ये लेके देख रहे। आप देखिए जब जिस दिन नेट नहीं आ रहा होता बेचैन होते हैं कि नहीं होते, तड़प तड़प के बाहर आ रहे होते है ना। उस दिन उठते हैं उनको घर भी गंदा नजर आ रहा है, उनको भूख भी लग रही है ना। वो ये चीजें जो मिल गई, तो वो नशा उस दिन सत्यानाश नशे लग गए, ये नशे लग पढ़ाई का गए। बहाना सत्यानाश उसने कर दिया। मेरी पढ़ाई है इसमें, जी। मेरी पढ़ाई है। तो 3 दिनों में 1 दिन आप चले जाएं, 3 दिन जाना ज़रूरी नहीं, और 3 दिन में भी सारा दिन बैठना ज़रूरी नहीं है। ये हम उन पर मुशक्क़त उनको डाल रहे होते हैं। सुबह से जाते हैं और सारा दिन बैठते हैं। खुद पे भी मुशक्कत तो बड़ी होती मेरे यहाँ से दोनों ही जैसे होते हैं, ना जाओ तब बुरा मनाते हैं, आए नहीं तो भी जाके काम करें ना, पकाएं खाना जाके लेके जाएं, फिर सही है। अच्छा, हमने इतने दिन जो पढ़ा, क्या हम लोगों को यानी क्या समझा हमने, क्या लोगों को खुश करना है? हमने नहीं खुश करना लोगों को। नाराज़ होते हैं तो कोई बात नहीं, वो खुश हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे जब आप 10 दिन बाद फिर थोड़ी देर के लिए आप चले जाएंगे और उनको बताएंगे हम इसलिए नहीं आए क्योंकि दीन में नहीं है, ये नेकी नहीं है, ये मुश्किल में डालने वाली बात है। हम तो बच गए, अल्लाह आपको भी समझ ले, आप भी बचे। कोई दिल में बुग़्ज़ कीना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। उनको बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। हम खुद से ही समझ लेते हैं, आखिर बुराइयों को किसी ने तो ख़त्म करना है, आखिर इन गलत रसूमात को कोई तो ख़त्म करेगा। कोई पहले ना करे तो फिर वो नाराज़ होंगे इसी चक्कर में। क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलैय मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु, कह दीजिए हत्ता कि मैंने ये देखा कि जो वो खाना दिया जाता है ना, यानी किसी की 6 नंदे हैं या 7 नंदे हैं, तो पहली नंद फोत हुई, सारे ख़ानदान को, यानी वो एक भाई है, उस भाई ने पूरे ख़ानदान को खिलाया। उसको तो मसला पड़ गया ना, अब उसकी तो औलादें चीखेंगी ना। ये 7 फुप्पियाँ हैं, एक फुप्पी अभी गई है, 6 फुप्पियों तक हम कब तक बढ़ते रहेंगे? पहले दिन फोतगी का भी दें और फिर दूसरे दिन भी दो, सारे ख़ानदान को खिलाओ, फ़ायदा हसूल कुछ भी नहीं। यही होता है। हाँ, 15-15 दिन पहले सारी फैमिली से आके रहती थी और आके फिर कपड़े लेके जाने हैं और बहन के ससुराल में इतना पहुंचाना है, ये करना है, शादी कितनी मुश्किल हो जाती है। क़ुल ला अजिदु फ़ीमा, जब से ये शादी हॉल आ गया ना तब से ये कुछ कम हो गया कि सभी वहीं पे पहुँचो जी। हाँ, क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलैय मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु, कह दीजिए मैं नहीं पाता इस कुरान में जो मेरी तरफ वही की गई है कोई चीज़ हराम किसी खाने वाले पर कि वो उसे खाता हो। यानी अब यहाँ से बताया जा रहा है कि अल्लाह ने शरीयत में किन चीज़ों को हराम किया है, इल्ला अन यकून मैततन, सिवाय इसके कि मुर्दार हो, वल, यानी इसकी किस्में हमने पहले भी पढ़ी है ना सूरत माइदा में, वल मुनखनिक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु, यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम लिया है, सिवाय इसके कि जो मुर्दार हो, औ दमन मसफूहन, या बहता हुआ खून बहता हुआ, औ लहम खिंज़ीरिन, या खिंज़ीर का गोश्त, व इन्नहु रिजसुन, ये नापाक हैं, औ फ़िस्क़न औहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बि, या कोई ऐसी चीज़ जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, तो ये फ़िस्क़ वाले काम हैं, ये गुनाह के काम हैं। फ़मन इस्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बक गफ़ूरुर रहीम, लेकिन अल्लाह ने आसानी कहाँ रखी? उन सूरतों में कि वो कोई मजबूर है, ना तो उसके अंदर ये तलब है कि वो बहुत ज़्यादा हद से आगे बढ़ जाए। अल्लाह कह रहा है अगर वो ये हराम खाए तो अल्लाह फिर बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये बड़ी डिटेल से सूरत बकरा में हमने ये वाला हुक्म पढ़ लिया इस सूरत के बारे में, वही बात यहाँ पर रिपीट हुई है। वालल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर, और हमने इन यहूदी जो ये यहूदी हैं हमने हराम कर दिए थे इन पर नाखुन खुर वाले तमाम जानवर, यानी कुछ ऐसे जानवर जिनके फटे हुए पाँव होते हैं जैसे कि गायें हैं, बकरी है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके खुर होते हैं। वो खुर वाले जानवर कौन से? घोड़ा है, गधा है। अल्लाह कह रहा है कुछ तो हमने हराम किए थे और कुछ इन यहूदियों ने ख़ुद अपने ऊपर हराम कर दिए, वो असल में हराम नहीं हुए थे। जो फिर हमने इन पर हराम किए वो भी इनकी शरारतों की वजह से, इनकी नाफरमानियों की वजह से। वमिनल बकरी वल गनम हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, और गायें और बकरी वग़ैरह भी हमने इन पर हराम कर दी थी, सिवाय शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिआज़्म, सिवाय चर्बी के जो कि इनकी पीठ या इनकी अंतरियों या हड्डियों के साथ लगी होती थी। पढ़ा था ना हमने कि इनके ऊपर चर्बी हराम थी, यहूदियों की जो है ना शरीयत में फिर अल्लाह ने हराम कर दी थी। हमारी शरीयत में तो चर्बी हलाल है कि नहीं है?
ہم تو اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، چربی اٹھا کر بعض لوگ صابن بناتے ہیں اور بعض اس کو پگھلا کر مختلف استعمال میں لے آتے ہیں۔ ان کی شریعت میں بڑا مشکل ہوتا تھا ہر بوٹی کے اوپر سے ہر جگہ سے چربی کو اتارنا، کیونکہ ان کے اوپر پھر ان کے لیے چربی حرام کر دی گئی تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارا رب تو بہت وسعت والا ہے، یعنی اللہ کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جرم کی پاداش میں جرم کی وجہ سے ہمیں فوراً نہیں پکڑتا اور نہ ہی معجزہ دکھا کر مہلت ختم کرتا ہے، بلکہ اس کی رحمت تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیں ڈھیل دیے چلے جا رہا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا مجرم قوموں سے، یعنی جب اس کی گرفت آتی ہے تو پھر کیا ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پھر پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، ان قریب کہیں گے یہ لوگ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کچھ شرک کرتے۔ یہ باتیں لوگ آج بھی تو کرتے ہیں۔ کیا ہمارے آباء و اجداد گناہگار تھے؟ کیا وہ مشرک تھے؟ کیا وہ غلط تھے؟ ہے نا؟ اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے وہ گناہ کے کام۔ اللہ کو منظور تھا نا، اللہ نے ان کی نیکیاں کو قبول کر لیا نا، تبھی تو اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ کرتے رہے۔ یا پھر ہم یہ باتیں کرتے ہیں اللہ ہدایت دے، ہے نا، خود ہدایت سیکھتے نہیں، یا یہ کہ اللہ نیکی کی توفیق دے۔ بچوں کو اکثر ہم کہتے ہیں نا اللہ ان کو نیک بنائے، اللہ ان کو سمجھدار بنائے۔ ہم نے کچھ طریقے، کچھ محنت کرنی شروع کی ہے یا نہیں کرنی شروع کی؟ یا پھر یہ کہ یہ دیکھیں ہم دین کے معاملے تو میں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ رزق دے دے گا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بزنس کے لیے نہیں بھیجتے، ہم کہتے ہیں پڑھانا ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، ان کی اچھی جاب لگے، ان کی اچھی سیلری ہو۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ خود ہی اللہ نیک بنائے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ رزق کے معاملے میں ہم کہتے ہیں صبح جاب، شام جاب، کوئی نہ کوئی آن لائن جاب کرو، فارغ نہ رہو، کچھ نہ کچھ کرو۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ کہہ رہے دیکھو تو صحیح، انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا کہ نہیں چکھا۔ تو ہم نے اس دنیا میں محنت کرنی ہے، اعمال کرنے ہیں، اخلاص کی فکر کرنی ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کو سیکھیں اور نیکیاں کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رزق دینے کی ذمہ داری یہ اللہ کی ہے۔ ہم نے ہماری ذمہ داری کہ ہم نے رزق حلال کی فکر کرنی ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے دھوکہ نہیں دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس رزق میں برکت ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں بغیر حساب کے بہت زیادہ دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کا چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں رزق کھلا دیتا ہوں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ دین کی ذمہ داری، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ذمہ داری، اپنے دین، اپنی ہدایت کو اللہ کے سپرد نہیں کرنا۔ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، ہمارے بڑے جیسے کرتے ہوئے آ رہے تھے ہم ویسے کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ایسا نہیں کرنا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ہی کہیے تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی ثبوت ہے تو ہمیں پیش کرو، ہمیں دکھاؤ۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرَصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر تم تکے لڑاتے ہو۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں، لوگ یہ بات کہتے ہیں، اچھا ہم نے یہ بات سنی ہے، کیا ایسا ہے؟ یعنی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا، سنی سنائی باتیں دین نہیں ہیں، یا یہ بات لوگ یہ کہہ رہے تھے تو پھر ہم نے بھی یہ کر لیا، لوگوں کے کہنے پر نہیں چلنا۔ اللہ کہہ رہے تم لوگ گمان کی پیروی کرتے رہو گے، تم لوگ تکے لڑاتے رہو گے، نہیں بلکہ کیا کرنا ہے؟ دین کو سمجھنا ہے اور اس بات کی پیروی کرنی ہے جو ہمارے نبی نے جو بات کہی۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی پوری کی پوری حجت تمام اللہ نے کر دی۔ اب ہم عذر بہانہ نہیں کر سکتے کہ اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا،
اب یہ میں کہتی ہوں اتنے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نیکی والے میسج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت زیادہ ہے نا، سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اتنے کو میسج آ جاتے ہیں کہ انسان پڑھ ہی نہیں سکتا، اور انسان کہتا ہے یا اللہ ان کو تو نہ الف بے کا نہیں پتہ دین کا، اور اتنے یہ دینی میسج بھیجے جا رہے ہیں فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں حجت تمام کر دیتا ہوں میں، ان کے ہاتھوں سے نکلتی ہیں وہ باتیں، ان کی آنکھوں سے گزرتی ہیں وہ باتیں، پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، حجت تمام کر دیتا ہوں میں۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، تو کہتے یہ ہیں اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم سب کے سب ہدایت پر ہوتے، اللہ کو تو منظور نہیں ہے، اسی لیے تو ہم یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کی مرضی ہے تو یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہدایت پھر سب کو تب دیتا ہوں جب وہ مانگتے ہیں۔ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہیے انہیں ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، کوئی تو اپنے موقف کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھوس دلیل لاؤ تو صحیح۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پس اگر یہ لوگ نہیں گواہی دیں تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے ساتھ مل کر گواہی نہیں دینی، آپ نے وہی بات کرنی ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے۔ کتنی دفعہ اللہ نے کہا نا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، نبی سے کہا جا رہا ہے۔ تو ہمارے رشتہ دار یہ کیا نبیوں سے بھی بڑھ کر ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ ہمارے پیارے نبی کے بھی تو رشتہ دار تھے نا، قریبی لوگ تھے، ہمسائے تھے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا سودا کبھی بھی نہیں کرنا، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے خامد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کو خوش کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کو کب خوش کریں گے؟ ہاں طریقے سے، محبت سے، حکمت سے، مختلف انداز بدل کے بار بار ان کو سمجھانا ضرور ہے۔ دیکھیں شریعت میں کیا ہے، دیکھیں دین میں کیا ہے، ہم کیوں اپنی اس نیکی کو ضائع کریں؟ ہم اگر لوگوں کے کہنے میں چلیں گے وہ نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے، ہم سمجھے دین کو، جو اللہ نے کہا ہے ہم وہی کریں گے، تبھی تو وہ نیکیاں محفوظ ہوں گی، تبھی تو اجر ملے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت پیروی کیجئے ان لوگوں کے خواہشات کی جنہوں نے ہمارے دین کو جھٹلا دیا۔ آپ ان کی بات مان رہے ہیں، انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلا دیا، اور یہ لوگ تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور یہ وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں شاید بتوں کے آگے کھڑے ہو جانا شرک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری بات کو چھوڑ کر کسی کی بات کو اہمیت دینا یہ کیا ہے؟ میرے برابر ٹھہرا دیتے ہو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی میں تم پر تلاوت کرتا ہوں کیا اللہ نے کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا، کسی کو ویلیو نہیں دینی، کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے ویسے محبت کرنی نہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی ہے، کسی سے ایموشنلی ایسی اٹیچمنٹ نہیں ہونی ہماری جس طرح ہماری اللہ سے ہونی ہے۔ اللہ کی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ سب سے زیادہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے ساتھ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اللہ کہہ رہے تمہارے اولاد، تمہارے باپ دادا، قُلْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، تمہارے بہن بھائی، اور تمہارا وہ کنبہ جو تمہیں پیارا ہے، اور جو تمہارا بزنس، تمہارا تجارت، تمہارے گھر اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تخشون کسات، تم ڈرو اس بات سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ عذاب آئے ہوئے کہ نہیں آئے ہوئے؟ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، کر کے ان کو خوش کر رہے ہیں لیکن وہ خوشی نہیں ہو رہے، مطمئن ہی نہیں ہو رہے، اپنی جان کھپا دی محنتیں کر کے۔ سب سے زیادہ ہم نے خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ سب سے زیادہ ہمارے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کے لیے۔ سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ ایموشنلی اٹیچمنٹ ہماری ہو تو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ وہ حق رکھتا ہے اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا
کہ کیا چیزیں میں تم پر تلاوت کرتا ہوں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتائیے اللہ تشرکو بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ رسومات چھوڑیں، یہ بدعات چھوڑیں گے تو اللہ کی فرما برداری کریں گے، ورنہ یقین مانے نماز کا بھی ٹائم نہیں رہتا، نہیں پڑھ سکتے، تھکے ہارے آتے عشاء کے رہ گئی، وہاں باتوں میں مصروف رہ گئے، پھر آ کر اس دین کو سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ان بدعات میں، ان رسومات میں لگے ہوئے، ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے، کیسے دین سیکھیں گے؟ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ اپنی بھی تو ذمہ داریاں ہیں، اپنی جان کا بھی تو کچھ حق ہے، وہ پورا کرتے کرتے نہیں ٹائم بچتا کہ فرائض بھی پورے کریں. اور پھر اس کے بعد اگلا حق آیا وبالوالدین احسانا، یعنی یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً حقوق والدین کا کہا. پہلے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا، پھر اس کے بعد سورۃ نساء میں پڑھا، اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بعد والدین کا حق ادا کرو. تو والدین، چونکہ ہمیں اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے نا، ہم انہیں یہ والدین کا فرض ہے کہ اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کی معرفت ان کے دل میں بٹھائیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ جیسے ہمیں آپ سے محبت ہے، اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بنیں. تو یہاں پر بھی اللہ نے اپنے حق کے بعد وبالوالدین احسان، اللہ ایسا ظالم نہیں ہے کہ والدین کو چھوڑو، حرام کر دیے ہے نا، یہ ایسا ظالم تو اللہ ہے ہی نہیں. ہم نے کیا اللہ نے بڑی سختیاں رکھی، کوئی نہیں، اللہ نے ترتیب بتائی. دیکھیے نا، گھر میں ماں باپ رہ رہے ہیں، ہم تہجدیں پڑھ رہے ہیں، ہم اذکار کر رہے ہیں، ہم حج عمرہ کر رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن والدین کے پاس ہم 2 منٹ نہیں بیٹھتے، ٹائم نہیں ہے. کیا یہ تو بوڑھے ہو گئے، کیا انہوں نے ٹینشن میں ڈالا ہوا. الگ بات ہے کہ وہ تنگ کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی تو ہینڈل کرنا ہے، ان کو تو پیار محبت، یعنی یہ ان کی آزمائش نہیں ہے، اولاد کی آزمائش ہوتی ہے. تبھی تو کہا تمہارے لیے جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی ایسے آتے تھے، کچھ ہوتے تھے نا نوجوان نسل، تو وہ اللہ کے رسول ہمیں بھی جہاد پر ساتھ لے کر جائیے. آپ پوچھتے تھے والدین، بوڑھے والدین ہیں، آپ کہتے تھے جہاد سے بڑھ کر ہے، ان کی خدمت کریں. یہ اسلام ہمارا فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ نہیں، نیکیاں سکھائیں ہمیں، یہ تو احسان ہے کہ ہماری بخشش کا رستہ بتایا، بخشش کا. تو اب ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ ان کو اتنا زیادہ پڑھائیں لکھائیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. نہیں، ان کو دین سے تعارف ضرور کروائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ضرور بٹھائیں، پھر تو وہ ہمارا ریٹرن میں ہمارا، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جتنی والدین اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اولاد اتنا دے ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک حقیقت ہے، دے ہی نہیں سکتی. دنیا میں ایک واحد رشتہ ہے والدین کا جو اپنی اولاد کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. بزنس ہے تو اپنے بچوں کو آگے سے بڑھ کے بتائیں گے، کوئی بھی بات ہے تو اپنے بچوں کو آگے سے بڑھ کے بتائیں گے کہ یہ کامیاب ہوں، یہ ترقی کریں. ایکسپیرینس ہم بتاتے ہیں انہیں، آگے بڑھتا پھلتا پھولتا ہم انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ایسا رشتہ کوئی اور دنیا میں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. والدین کے بھی دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہوئی ہے، اور یہ محبت قیامت والے دن اٹھا لی جائے گی. یہ کیسی حیرت والی بات ہے اس دن. ورنہ تو یعنی والدین کہیں ہماری خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بچا اس لے. کے بعد نفسا نفسی، وہاں تو نفس یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. ہر ایک کا معاملہ ایسا ہوگا، ہر ایک کا. اگر ایسا ہوتا تو ہر ایک کی اولادیں، وہ اپنے اولادوں کو، وہ اپنے اولادوں کو، وہ اپنے اولادوں کو، جہاں لگے ہے نا. اللہ تعالیٰ دلوں سے محبت ہی نکال دیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیسری جگہ کہہ دیا کہ میرے بعد والدین کا خیال رکھنا فرائض پورے کرنے کے ساتھ. یعنی اب ہم بنی اسرائیل میں پڑھیں گے کہ اگر وہ نافرمانی کی بات کہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، پھر تم ان کی بات نہ ماننا. تو یہاں اللہ نے کہہ دیا وبالوالدین احسانا. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان میں نے آپ کو جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کے کرنا، اس سے بڑھ کے کرنا. وہ ایک صحابی ہے نا، اللہ کے رسول میرے جیب میں پیسے ہوتے ہیں اور میرا بچہ مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے نا، باپ آیا ہے نا، یہ میرا بچہ جو ہے نا میرے سارے پیسے نکال لیتا ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اس کے بیٹے کو بلا لیا. جب وہ بیٹا آیا تو اس نے کہا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے بھی تو کچھ حقوق ہیں، میرے بھی تو کچھ خرچے ہیں. جب اسے اپنے خرچے بتانا شروع کیے تو وہ اس کے بعد اس کے باپ نے بتائے، اے اللہ کے رسول میں خود نہیں کھاتا تھا، میں اسے کھلاتا تھا، میں خود نہیں پہنتا تھا، میں اسے پہناتا تھا، میں اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا، میں اس کی ضرورت پوری کرتا تھا. اور وہ بتاتا جا رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے. یہ کیوں؟ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے. کہ میرے پیسے نکال. ہے نا، بیٹے نے شکایت کی تو باپ روتا چلا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے چلے گئے، اور باپ بتاتا گیا کہ میں نے کس طرح اس کا خیال رکھا. آج بچے الجھ جاتے ہیں نا، کتنی دفعہ تو آپ کو سمجھایا ہے، اور ماں باپ کتنی دفعہ بچپن میں بچوں کو بتاتے ہیں، محبت سے پیار سے بار بار سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے کہا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. والدین کے ساتھ بڑا احسان کا مطلب ہے کہ جتنا حق بنتا نہیں ہے اس سے زیادہ کریں. اچھا، اور بڑھاپے میں بڑی سخت آزمائش ہو جاتی ہے، وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں. جو کچھ بنائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں ہے نا. کوئی چیز انہیں پسند نہیں آتی، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب اپنے مست ہیں، ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھ رہا، ہم اکیلے ہو گئے. احسان کرنا ہے ان کے ساتھ، جتنا کر سکتے ہیں کریں اللہ سے. یعنی اب یہ بوڑھے والدین تو ریٹرن میں نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی، وہ تو خود مجبور ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اچھا، اب ہم چونکہ والدین بیٹھے ہیں، اب ہم نے یہ طریقے اپنی اولاد کو خود سکھانے ہیں. بچے اونچی آواز میں بات کریں، بچے بدتمیزی کریں، خیال نہ رکھیں تو ہم ان سے ناراض ہوں، انہیں بتائیں میں یہ بات بری لگی ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور بچے بھی کہتے ہیں اچھا ایسا ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ والدین کی یہی خدمت ہے. عید بقرعید پر سوٹ لا کر دے دو، ہے نا، پاکٹ منی لگا دو، بہترین کمرے میں بیڈ لگا دو، بہترین اے سی لگا دو، بس یہ خدمت ہے. وہ کہتے ہیں کر تو رہے ہیں خدمت. نہیں، انہیں بتائیں، نہیں جو تم نے اونچی آواز سے بات کی تھی دل دکھا تھا، جو تم نے نیکی میں سستی کی، مجھے یہ چاہیے کہ نیکی میں سستی نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں چاہیے کہ مجھے سونے کے کڑے پہناؤ، نہیں چاہیے مجھے برانڈڈ کپڑے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوتی. مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ تمہاری نماز میں سستی ہو جائے. تم سچ نہ بولو، تم مجھ سے اونچی آواز سے بات کرو، مجھے دکھ ہوا اس بات کا. اب یہ ہم نے خود بچوں کو بتانا ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا سمجھانے کا نا. یقین ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہماری اپنی مصروفیات ہے. دل ہمارا دکھتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا کریں، اب اتنا بڑا ہو گیا، اب اس کو کیسے سمجھائیں. کیوں نہیں سمجھا سکتے ہم اسے؟ ہم ہاں یقین لگا سکتے ہیں. ہمیں لالچ ہوتی ہے، ہمیں پیسے دیں، بس ہمیں پیسہ چاہیے. ہم کہتے ہیں پیسوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. ان سے کہ نہیں چاہیے ہمیں پیسہ، نہ دیں. ہم پہلے بھی تو زندہ رہ رہے تھے، ہم پہلے بھی تو کھا پی رہے تھے. نہیں چاہیے ہمیں پیسہ، نہ کرواؤ ہمیں شاپنگ، نہ ہمیں گھماؤ پھراؤ، نہ ہمیں آسائشیں دو. لیکن اونچی آواز سے بات کرنا، بدتمیزی کرنا، خیال نہ رکھنا، سلام نہ کرنا، نیکی کی پہچان نہ کرنا، نیکی میں پہل نہ کرنا، یہ بہت بری بات ہے. یہ ہم نے والدین نے، ہم خود مائیں ٹی وی کے آگے مست بیٹھی رہتی ہیں، اور ہماری اولادیں بھی مست بیٹھی ہیں. ہم خود تھکی ہاری گئی، ہم سو گئیں، ہم پھر سو جاتے ہیں. ہمارے بچے، ہم نے ان کو جو مصروفیت دی وہ اس سے زیادہ ینگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں. الٹی گنگا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. ہم صبح اٹھے ہیں تو وہ صبح سو رہے ہیں، وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں تو ہم رات کو سو گئے. ان کی روٹین اور ہے، ہماری روٹین اور ہے، ہمارے شیڈیول اور ہیں. کیوں ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ نے تو ہماری ذمہ داری لگانی تھی، ہم انہیں بتائیں. ہمیں دکھ پہنچتا ہے اس بات پہ. ہماری چاہت کیا ہے، ہماری خوشیاں کیا ہیں. نہیں پیسہ چاہیے، نہ دیں پیسہ. اور اولاد کو بھی پتہ ہوتا ہے ماں باپ کا منہ پیسے سے بھرنا ہے، وہ بھر دیتے ہیں پیسے جب جوان ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی خدمت کو نیکی سمجھو میرے حق کے بعد. نہ پڑھو نوافل، نہیں پڑھو اشراق، نہیں لمبی لمبی تسمیاں گھماؤ، لیکن والدین کو دباؤ، ان کو کھلاؤ، ان کے پاس بیٹھو، ہے نا، ان کی باتیں سنو. یہ نیکیاں ہیں. ٹائم نکالو ان کے لیے. اور سب سے بڑی بات، خوشی خوشی کرو نیکی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے.
ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد، یقین مانے میں تو اپنے بچوں سے کہتی ہوں مجھے روزانہ دبایا کرو، تم سکھانا ہے ان کو. آپ کی بات مجھے یاد، ہسبینڈ کہتے ہیں تو کیا پہلوانی کر کے بیٹھی ہوئی مجھے آپ کی بات یاد آتی. آپ کہتی تھی ایک ٹانگ میں نے ایک بیٹے کے لیے رکھی کی، ایک ٹانگ دوسرے بیٹے کے لیے مخصوص کی ہوئی. یہ ان کے ساتھ بھلائی ہے، ان کے ساتھ ان کے بھلائی ساتھ ہے، بھلائی یقین ہے. مانے جیسے آپ ان کو کپڑے دے رہے، جوتے دے رہے، سب کچھ سوٹ دے رہے تو ہیں. یہ بھی بھلائی، سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ آپ ان کو اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں، جب بچے ذرا سا بھی دباتے ہیں نا، جسم کو سکون ملتا ہے، اندر تک ٹھنڈک پہنچتی کہ نہیں پہنچتی، خوشی سے دعائیں نکلتی ہیں. یہ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے ہماری، جذباتی طور پر ہمارا دل خوش ہوتا ہے. اور اپنے لیے نہیں آپ کر رہے، آپ ہاں یہ سوچ کے کرو میں ان کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں. ہاں، انہیں سکھائیں، سکھا رہی ہمیں سلام کیا کریں آپ. وہ موبائل چلاتے چلاتے ہوں کھانا پکا ہوا ہے، اچھا ہاں بیٹھے ہوں تو تب بھی کیوں. سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ان کو ہم والدین کا بتائیں درجہ، یہ سب سے بڑے تحفہ ہم ان کو دیں گے. ہم نے ان کو کیا درجہ بتایا ہوا ہے، ہم نے تمہاری خواہشات پوری کرنی ہے نا، ہم نے بہترین تمہیں کپڑے پہنانے ہیں، ہم نے تمہیں بہترین کھلانا پلانا ہے، ہم نے تمہیں جو ہے نا گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جانا ہے، ہم نے تمہیں بہترین تعلیم دلوانی ہے بس. اور پھر اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں تو بہترین جہیز بریاں دے دینی ہیں، اور اپنے جو زیور رکھے ہیں وہ تم نے تمہارے حصوں کے دے دینے. ہم کہتے ہیں والدین کا حق اب ہم نے پورا ادا کر دیا. والدین نے بھی حق ادا پورا نہیں کیا، اور ہم نے ان کو سکھایا بھی صحیح نہیں. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، من املاق، مفلسی کی ڈر سے. یہ مغرب سے ہمارے اندر یہ بات نہیں آ رہی، بچے کم، وسائل کم، اپنی جو ہے نا پابندی لگائیں، نہ بڑھائیں بچے، آبادی کو زیادہ نہ بڑھائیں. اللہ کہہ رہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق. وہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ صحت آپ کی ڈاؤن ہو رہی ہے، زیادہ بچے پیدا نہ کریں. آج کل تو عورتوں کی ہے ہی ایسی، کمزور صحت ہے سب کی. یا یہ کہ جاہل طبقوں میں کیا 8-9 بچے ہیں، گلیوں میں رل رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم نہیں اس بات کو روکتے، تربیت نہیں کر رہے، خوراک کا انتظام نہیں کر رہے، کوئی تربیت نہیں، کوئی تعلیم کا انتظام نہیں، یعنی افراط و تفریط کا شکار ہو گئے. جن کے پاس وسائل ہیں ان کے بچے کم ان ایک ہی بچہ، ایک ہی بیٹا، بڑے فخر سے بتاتے ہیں. اور جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو محسوس ہوتا ہے بچے کم تھے، بچے کم تھے. یہ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. بے شک. یہ تو ہمیں قیامت والے دن خوشی ہوگی، اپنی بھی نیکیاں ملی، اپنی اولاد کی بھی نیکیاں مل گئیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کی ڈر سے. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں. ہاں نا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. اور یقین مانے اگر ہم نوٹ کریں نا، جب ہمارے بچے پیدا ہو رہے تھے، ہر بچے کے ساتھ رزق ملا کہ نہیں ملا. کسی بچے کے پیدائش کے بعد گاڑی ملی، گھر ملا، سیلری بڑی، رزق ملتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور آنے والے بچوں کو رزق ہم دیتے ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی ویسے کسی کو قتل نہیں کرنا، ہر جان بڑی عزت والی ہے، بڑی مقدس ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تو پھر اس کے بدلے قصاص میں قتل ہے کہ نہیں ہے. کوئی مرتد ہو جائے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، زنا کرے، شادی شدہ ہوں، تو پھر قتل ہے کہ نہیں. پھر اگر کوئی کافر آپ پر حملہ کر دے پھر قتل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن ان جائز صورتوں کے علاوہ ویسے ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے. کتنا آسان ہو گیا قتل کرنا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ. اچھا، میں درمیان میں نے ایک آیت کا ایک پارٹ چھوڑ گئی ہوں. ولا تقربوا الفواحش ہے نا، یہ والی بات چھوڑ گئی تھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور نہ تم قریب جاؤ فحاشی کے، چاہے وہ ظاہری ہو یا وہ چھپی ہوئی ہو. یعنی اللہ نے کہا کہ چاہے بے حیائی کا کام چاہے ظاہراً ہو یا چھپا ہوا ہو، ان کے قریب نہیں جانا. ہمارے یہ جو فلمیں اور ڈرامے ہیں، بے حیائی ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں، یقین مانے جس ماحول میں رہتے ہیں نا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو زنا نہ کرتا. صرف اس خاص عمل کو زنا نہیں کہا جاتا،
جس سے ہمارا رشتہ ہی نہیں بنتا، جو رشتہ ہی حرام ہے، اس سے ہم نے ہاتھ ملا لیا، اس کے ساتھ ہم گھس کے بیٹھ گئے، اس کے ساتھ ہم نے ہنس کے باتیں کری. اکثر ان لوگوں کی پھر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اور یہ جو ڈراموں میں عشق معشوقیاں دکھائی جاتے ہیں، اب وہ اس کی بیوی ہے تو اگلے ڈرامے میں وہ اس کی ساس بنی ہوئی ہے تو وہ اس کی بہو بنی ہوئی. یہ کیا، یہ سب بے حیائی والی باتیں ہیں کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جو سنجیدگی میں بھی، جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. وہ کون سی باتیں؟ ایک نکاح، اور آپ نے فرمایا طلاق. یہ کتنی بے حیائی کا سلسلہ چل پڑا. اللہ کہہ رہے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپی بھی ہو. ہم کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ان کے اعمال کا، ظاہری تو ہے نا بے حیائی. یہ ایک نیا کانسیپٹ آتا ہے نا ہاں کہ آپ کہیں ہوتی ہے جج کرنے والے، جی یہ ہے نا، یہ ہے ہے نا، جہنمی، کسی ہاں نا، آپ ان کو جج نہ کریں نا، ہے نا. جج نہ کریں. اللہ کہہ رہے ظاہری چھپی ہوئی کسی برائی کے قریب نہیں جانا، منع کر دیا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں آپ پر تلاوت کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، ہے نا. کتنی خوبصورتی سے ہمارے گھروں میں یہ حرام کام آ گئے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو. سمجھدار لوگ ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، عقل مند لوگ. اور جو عقل مند نہیں ہیں چاہے جتنے مرضی ماڈرن بن جائیں، جتنا مرضی دنیا دار صرف وہ بن آپ کو جائیں. ماڈرنزم نہیں سکھاتی، اب تو ایسے ڈرامے آتے ہیں جو رشتوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، ہاں، فیملی سسٹم کو تہس حتیٰ کہ نہس کر شرک رہے بھی ہیں. سکھایا جاتا ہے. شرک تو سکھاتے ہیں. ہاں، اب ایک بہنوئی ہے تو اس کا افیئر 7 سالی سے بھی چل رہا ہے. بتائیں. وہ ایک فیملی سسٹم تباہ ہو گیا جی نا. تباہ. بھابھی گھر میں ہے تو بھابھی کے ساتھ دیور کا افیئر چل رہا ہے، وہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. شیطان نے کہا نا میں خوبصورتی سے تمہارے اندر لے کر آؤں گا، وہ خوبصورتی سے. طلاقوں کا ریشو اسی لیے زیادہ بڑھ گیا ہے. ہاں. بے حجائی دیکھیں نا، ہم لوگ فیملی سسٹم میں کتنے جڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری قابل احترام رشتے ہیں، ہمارا بہنوئی ہے، ہماری بھابھی، وہ سارے عام دکھا رہے ہیں تاکہ نئی جنریشن کا ذہن بنے کہ اتنا بھی احترام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ نکل سکتا ہے. آپ یقین مانے میں دیکھتی ہوں گاڑیوں میں نا جب جا رہے ہوتے ہیں نا، آگے میاں بیوی ہیں چاہے پیچھے گاڑی میں نا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے یا 2 بچے بیٹھے ہوئے، تو کنسیپٹ یہ ہے کہ میاں بیوی اکیلے تنہا، کوئی انٹرفیئر نہ ہو، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اپنی مرضی سے لائف گزاریں، کیونکہ انہوں نے ڈراموں سے یہی سیکھا ہے نا کہ ایک مرد اسی سے محبت کرنی ہے اور اسی کے بازو میں بازو ڈال کر تن کے چلنا ہے. یہ ڈراموں میں یہی موویز میں وہ ہیرو ہے آپ کا، آپ اس کو یعنی اس کی خدمت نہیں کر سکتی، لیکن ویسے بڑی محبت ہے. خدمت نہیں کر، خدمت تھوڑی دکھاتے ہیں ڈراموں میں. وہ نیچے ہو جائے گا، خدمت کی تو ہاں آپ نیچے، آپ عورت ہو کہ نیچے ہاں، کرتی عورت. خدمت نہیں کرنی، کیئر نہیں کرنی، خیال نہیں کرنا، لیکن ہاں یہ کرنا ہے منٹ منٹ بعد میسج کرنے، بازوں میں ہاتھ ڈال کے چلنا. اچھا میں حیران ہوتی ہوں آپ ایسے میں نے تو کبھی اپنے شوہر کو ایسی شکل دکھائی نہیں جب تک کہ میں بلش آن نہ لگاؤں، لپسٹک نہ لگاؤں، پرفیوم نہ لگاؤں. ساری رات لگی رہتی ہے وہ. میں کبھی اپنے ہسبینڈ کو اپنا چہرہ ایسا نہیں دکھاتی. یہ محبت یعنی وہ کہتی ہیں نہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یقین مانے اتنی پیاری ہوتی ہیں، لیکن یہ کیا کمپلیکس ہے. پیاری ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن اس کو یہ محبت سمجھتے ہیں کیونکہ ڈراموں نے یہی دکھایا نا، موویز نے یہی دکھایا نا. آپ بن سنور کے آئیں، وہ آپ کا ہیرو ہے اور آپ کی اس کی ہیروئن ہے، آپ نے بننا سنورنا ہے، ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتی رہنا ہے بس. باقی خدمت کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیئر کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ فیملی سسٹم تباہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں ساس سسر اور نندے اور بھائی؟ یہ تو نہیں ہونے چاہیے. لائف شروع ہوئی ہے تو پیسے بس 2 میاں بیوی تنہا ہوں، بس اکیلے ہوں، نہیں ان بچوں کی پرورش ہو سکتی بہترین، وہ لڑکی سیکھ کر ہی نہیں آتی، نہیں تربیت ہو سکتی اس کی. تو ماں باپ کا کانسیپٹ ختم. یہ کس نے سکھایا؟ ان ڈراموں نے، ان موویز نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی کے قریب، ظاہری بھی اور چھپی ہوئی بھی جو بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب نہیں آنا. وَلَا تَقْرَبُوا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا حرام ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے قریب، مال کے قریب بھی نہیں قریب جانا، نہیں پھٹکنا، مگر اس طریقے سے جو کہ بہترین طریقہ ہو، یا احسن جو اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یہ بات بھی ہم بڑے ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں، سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا ناپا جاتا ہے اور ایک تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے دونوں چیزیں، ناپنے میں بھی
اور اس کے علاوہ تولنے میں بھی پورا انصاف کے ساتھ کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم مکلف ٹھہراتے کسی بھی انسان کو مگر اس کے اندر جتنی استطاعت ہوتی ہے ہم اس سے اتنا ہی پہنچتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب بھی بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ. کون سا؟ دین کا راستہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو جو پیچھے آیت پڑھی ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائی یہ ہے میرا سیدھا راستہ. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے زمین کے اوپر نا ایک لکیر کھینچی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارد گرد اور چھوٹی چھوٹی مختلف لکیریں کھینچ لی. آپ نے کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ. مختلف مذہب، گروہ، فرقے بنیں گے، وہ سب اس سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن میرا راستہ سیدھا یہ ہے جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو قرآن اور حدیث ہے. فاتبعوا، اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر جس راستے پر بھی چلو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثم آتینا موسى الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے احسان کا طریقہ اختیار کرنے کو کہا تھا، اور پھر اس میں ہر بات کی تفصیل ہے، ہر چیز کی، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری کے دن پر ایمان لے آئیں، یقین رکھیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور اب ہم نے یہ کتاب نازل کر دی یعنی قرآن مجید، یہ کتاب بھی برکت والی بھی ہے، برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی پیروی کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اور یہ کہ تم کہو یہ کتاب تو اتاری گئی ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر، یعنی اہل مکہ سے کہا یہ جا رہا ہے، مشرکین مکہ سے. تم یہ نہ کہنا کہ یہود و نصارہ کو کتاب ملی، ہمیں تو کوئی شریعت ہی نہیں ملی. ان دو گروہ کے بارے میں تم کہو ان کو تو کتاب ملی، ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، اب تو آ گئی ہے کتاب. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور اب تم اس سے پڑھنے سے غافل نہ رہنا. انت او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ کہ تم کہو اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے. یہ اعتراض تم نہ کرنا پھر. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو اے بنی اسماعیل، اے قریش مکہ، اب تو تمہارے پاس آ گئی یہ ثبوت، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے. فمن اسلم ممن افترى على الله، فمن اسلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے اعراض کرے. یعنی قرآن سے منہ موڑنے والے پر اللہ کی شدت اور غضب کیا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں. جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ہم ان قریب انہیں سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، اور پھر بہت ہی برے عذاب کی ہم انہیں جو ہے سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے بما كانوا یصدفون، قرآن مجید سے منہ موڑا، ہماری آیات سے منہ موڑا. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ آئے ان پر فرشتے، یہ آئے آپ کا رب آ جائے. او یأتی بعض آیات ربک، یا آئے آپ کے رب کی کوئی نشانی. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی بھی شخص کو ایمان لانا اس دن فائدہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا نا اس دن کے قیامت والے دن سب کا ایمان ایک جیسا ہو جائے گا، کیونکہ غیب جو ختم ہو جائے گا. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اب میں کچھ آیت چھوڑ کے جا رہی ہوں.
ہے نا. یوم تأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس دن ان کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا اس نے اپنے ایمان میں سے کچھ خیر نہیں کمایا. یعنی اس دن کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، آج کا ایمان لانا ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. لہذا اللہ فیصلہ کرے گا اور وہ ایک دن آئے گا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، اللہ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہ انہیں خبردار کرے گا اس چیز سے جو یہ کرتے رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، بڑی پیاری آیت ہے. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس نیکی کا بھی اجر ملے گا اور 10 گنا بڑھا کر ملے گا. کوئی بھی نیکی لے کر آئے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، اور جو کوئی برائی لائے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس نے کی ہوگی. یعنی نیکی اور برائی کا معاملہ فرق ہے. نیکی کا تو اللہ بڑھا دیتا ہے، پالتا ہے بچڑے کی طرح، اونٹ بہت پہاڑ جتنا اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر کر دے گا. لیکن برائی کے معاملے میں یہ ہے جتنی برائی کی اتنی برائی کی سزا ہوگی. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں لکھ لو، اور یہی ہمیں شیطان بہکاتا ہے. ہم ڈرتے ہیں، ارادہ بھی نہیں کرتے نیکی کا، اور ہمیں وہیں پر ہوتا ہے میں کر تو نہیں سکتی، بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے نیکی کا ارادہ تو کرو، اور فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے اس کا لکھ دو. اور اگرچہ ہم نہ کریں، بھول جائیں، لیکن ارادہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح برائی کا معاملہ یہ، اگر ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی نہ لکھو، میرے بندے نے کیا تو نہیں ہے. لیکن اگر ہم نیت کرتے ہیں برائی کی اور برائی کر لیتے ہیں اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن برائی کا ارادہ کیا نہیں، کوئی بھی غلط کام کیا نہیں ہے نا، فرشتے لکھتے بھی نہیں ہیں، اور اس برائی کا ارادہ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ ہمیں اجر دیتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن کیا نہیں. کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں چھوٹی سی تو برائی ہے، اللہ کہتا ہے میرا تو حساب دیکھو. برائی کا ارادہ کیا، فرشتوں کو روک دیتا ہوں برائی لکھو نہیں. کر لیتے ہو تو چانس رکھتا ہوں توبہ استغفار کر لو گے تو برائی کو معاف کر دیا جائے گا. لیکن اگر برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کی، تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں یہ برائی سے بچ گئے، فحاشی سے بچ گئے، بے حیائی سے بچ گئے، گناہ سے بچ گئے. ان کا نیکی لکھو، دل چاہ رہا تھا، ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کی، رک گئے، اس کا بھی اجر لکھو. ہے کتنا اللہ کا دینے کے معاملے میں فرق ہے. حساب اللہ دینا چاہتا ہے ہمیں، اور اللہ کا دینے کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں ہے. کتنا یعنی اللہ نے کھلا وہ رکھا ہے کہ ہم امتحان پاس کریں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ پیپر بڑا مشکل ہے اور فیل کرتے چلے جاتے ہیں، ٹف سے ٹف رکھ دیتے ہیں کوسٹن، نمبر کم سے کم دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فیل ہوں، بچے چھانٹی کر لیں. ہم اللہ تو پاس کرنا چاہتا ہے، پاس ہو جائیں. اللہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، جتنا ہم کرتے ہیں اسے 10 گنا بڑھا کے اللہ ہمیں اجر دیتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ ہم پاس ہوں، اور پھر بھی ہم پاس نہ ہوں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا، اگلی جو 2 آیتیں آ رہی ہیں نا یہ کل سے شروع ہو رہی، جبکہ ہم نے اپنے اس پوری صورت میں کل تو پڑھا ہی نہیں تھا. اب اس میں پھر کل کے آگے ہیں. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بے شک میں تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں، اس نے تو مجھے ہدایت دے دی، میں تو سیدھے راستے پر چلوں گا. یعنی اصل میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور مخاطب کون ہے؟ ہم ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں تو خود سیدھے راستے پر ہوں، میں تو ہدایت پر ہوں، اور میں ہدایت پر چلوں گا. دیناً
دینًا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ دین سیدھا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اور ملت ابراہیمی ہے وہ جو یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف وہ اکیلے تنہا یکسو ہو گئے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دے دی۔ اور پھر اگلی بڑی پیاری آیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا تمام کا تمام رب العالمین کے لیے۔ یعنی مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ وہ 3 دن سوگ پہ نہیں جائے گا، اسے تو لگے گا میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، وہاں جا کر کروں کیا؟ تو یہ آیت ہمیں یاد کر لینی چاہیے، ہمیں صبح اٹھتے ہی روزانہ اپنے یاد دہانی کرنی چاہیے۔ میرے تمام کام جو ہے، میرا جو آج کا دن مجھے ملا، میرے تمام کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ نماز، ہم سمجھتے ہیں تسبیح جائے نماز بچھائی نا، اب ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں، نہیں، برتن دھونا، کھانا پکانا، ٹھیک ہے نا، بچوں سے بات چیت کرنا، خاوند کے ساتھ تعلق، ہمارا اس سب کاموں کے پیچھے سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ آپ نے حکم دیا، آپ نے کہا ہے، آپ کی مرضی کے مطابق کریں گے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی، کیونکہ جینا مرنا اللہ کے لیے، تو سوئیں گے بھی تو کس لیے؟ یا اللہ نیند پوری ہو ہماری، گہری نیند سوئیں، اٹھیں گے تو آپ کو پھر یاد کریں گے۔ یا اللہ یہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے بعد نماز کے لیے اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ برتن وہیں اور ہم وہیں خراٹے لینا شروع ہو گئے، کھا کے بھی تھک گئے، جانوروں بن گئے ہم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر اس میں ہم فرق نہیں کریں گے، اس نے میرا دل دکھایا تھا، میں کیوں اس کو سلام پہل کروں؟ میں نے نہیں سلام پہلے کرنا، میں کیوں اس کی مہمان نوازی کروں کیونکہ اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ ہمارا ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، چاہے دوسروں کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو راستے میں آتا جائے گا، جو نیکی کے مواقع ملتے جائیں گے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے، مومن کی زندگی کا مقصد اصل میں یہ، اس میں پوری چھوٹی سی آیت کے اندر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ اپنی زندگیوں کے مقصد یہ بنائیں۔ ملیں گے تو اس لیے کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا، پھر وہاں جا کر غافل نہیں ہو جائیں گے۔ ملے، سلام دعا ہوا، خیریت پوچھی، پھر اس کے بعد کوئی اور اہم بات کرنی ہے کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلے بھائی اب کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ اتنے عرصے بعد ملیں، اب ذرا بات چیت تو کر لیں، ابھی تو اچھی طرح ذرا ملیں، نہیں۔ لا شریک لہ وبذالک، میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں بناتا، چاہے کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی محبوب چیزیں آ جائیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ آ گئی نا ترتیب، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ۔ قل غیر اللہ ابغی ربا، کہیے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں، حالانکہ وہ رب تو ہر چیز کا ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتی کوئی بھی جان کچھ بھی مگر اس پر وہی آئے گا جو اس نے خود اعمال کیے ہوں گے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی بھی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک نے خود بوجھ اٹھانا ہے۔ سارے رشتے پیچھے آ گئے نا، اپنی خود فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اپنے لیے نیکیاں کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، اور وہ تم سب کو بتائے گا جن باتوں میں تم زمین میں اختلاف کرتے رہے، لڑتے جھگڑتے رہے۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے تم میں سے بعض کو درجوں پر بعض کو بلند کر دیا، یعنی یہ اللہ نے اونچ نیچ کی ہے۔ ہم یوں کہ آپ کو نہیں پتہ میرا خاندان بڑا اونچا، آپ کو نہیں پتہ ہم اتنے اعلیٰ ہیں، یہ اللہ کہہ رہے یہ اونچ نیچ جو ہے نا، یہ میں نے صرف پہچان کے لیے کی ہے، اس پر جو ہے نا خلیفہ تو میں نے سب کو بنا دیا ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں جو کچھ میں نے تم کو دیا۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور آپ کا رب غفور بھی ہے، اور آپ کا رب رحیم بھی ہے۔ آج ہماری سورت الحمدللہ ختم ہو گئی۔ سورت انعام ہم نے کہاں سے پڑھی تھی؟ آج ہماری آیت، آج ہم 128 سے لے کر ہم نے آج سورت کو ختم کر دیا، اینڈ کر دیا الحمدللہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ اللہم زکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.